اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. بہترین نماز کیسے پڑھیں کے سلسلے کا درس نمبر 30. پچھلی بار اس بات کی اہمیت بیان ہوئی تھی کہ انسان اپنی نمازوں کو قضا نہ کرے، اور اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ اگر وہ متوجہ ہو جائے کہ جو نمازیں مجھ سے قضا ہو گئی ہیں وہ میں اب پڑھ لوں اور پڑھنا شروع کر دے، تو پھر اسے پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے اپنی نمازوں کو کچھ وقت لگا کر وضو اور نماز وغیرہ کے مسائل کو صحیح طریقے سے حاصل کرے اور پھر قضا نمازیں پڑھے. کیونکہ اکثر ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں نے اپنی 10-10 20-20 سال کی نمازیں پڑھ ڈالیں اور کوئی ایسی غلطی اس میں نکل آئی کہ وہ پڑھی گئی نمازیں بھی باطل ہو گئی. تو اس لحاظ سے بہترین نماز کیسے پڑھیں، تو اس میں قضا نماز کو بھی اس طرح سے بہترین طریقے سے پڑھنا ہے، مسائل وغیرہ کو جان کر کہ وہ بھی باطل نہ ہونے پائیں. تو قضا نمازوں کے کچھ فقہی احکام بھی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوں گے. لیکن نمازوں کو قضا کرنا فقط اخروی نقصانات نہیں رکھتا ہے، اس کے بہت سارے دنیاوی نقصانات بھی ہیں. کتنی تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جس میں سے اہم ترین دنیاوی پریشانی رزق کا تنگ ہو جانا بھی ہے. لوگ کتنا زیادہ آج کل پریشان ہیں، جتنا بھی کما لیں پورا نہیں پڑتا ہے. تو اس کی ایک بڑی وجہ نمازوں کا عمومی طور پر قضا کرنا ہے. اور خاص طور پر ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ دیندار حضرات کی بھی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، خاص طور پر نماز فجر بھی قضا ہو جاتی ہے، اور بڑے آرام سے قضا کر دیتے ہیں. پھر عذر خواہی وغیرہ ہوتی ہے، پیش کرتے ہیں عذر کہ بھائی آج تو میری آنکھیں نہیں کھولی، کل دیر سے سویا، بالکل ایک نارمل طریقے سے، اس طرح کوئی عام سی بات ہو گئی. اچھا، علماء سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آخر دیندار افراد کی نماز فجر خاص طور پر کیوں قضا ہوتی ہے؟ آیت اللہ حسین مظاہری نے اس کی ایک وجہ بیان فرمائی ہے. کہا کہ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ہم عمومی زندگی میں جو گناہ کرتے ہیں ان کے بھی نتائج یہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز فجر قضا ہوتی. معصوم ظاہر ہے کہ ہم نہیں ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اس گناہ کے دنیاوی اثرات بھی ہوتے ہیں، اخروی بھی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک اثر اس کا یہ ہے کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے. اور دوسرا سبب ایک یہ بھی بتایا ہے کہ دینداروں کی کیوں قضا ہوتی ہے نماز. تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ مومن کے رفع غرور کے لیے، جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے اس کے غرور کو، اس کی دینداری کا جو غرور ہے، پروردگار اپنے الطاف خفیہ کے طور پر اس میں مبتلا کر دے. الطاف خفیہ یعنی کچھ تو پروردگار کی عنایات سب کے سامنے ہوتی ہیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ پروردگار کی طرف سے نعمت ملی. کچھ مخفی عنایتیں بھی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی شخص بیمار پڑے، لوگ سمجھ رہے ہوں کہ مصیبت میں اس پر رحمت خدا کی بارش ہو رہی، یہ الطاف خفیہ. کسی کے گھر موت ہو جائے، سارے لوگوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں ان کے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور جو دفن کرنے جا رہے ہیں ان کے بھی معاف ہو رہے ہیں، اور یہ جو مرنے والا ہے اس کے لیے بھی کتنے ثواب اور اس مغفرت کا باعث بن رہی ہیں چیزیں. یہ الطاف خفیہ ہے. تو ایک مومن اپنی دینداری کے اوپر غرور میں مبتلا ہوتا ہے، تو کہا یہ الطاف خفیہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آیت اللہ مجتہدی تہرانی یہ فرماتے تھے اگر کسی کی نماز فجر قضا ہو جائے تو اسے خصوصیت سے استغفار کرنا چاہیے. اچھا، اب ایک روایت ہے، اس کا میرے پاس کوئی حوالہ اور سند نہیں ہے، اس کو میں چیک نہیں کر سکا، تو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی حوالہ اور سند پوچھے تو وہ ڈھونڈنی پڑے گی. ابھی تک میں نے اس کو دیکھ نہیں سکا ہوں، لیکن ہے بڑی
مختلف جگہوں کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس کو دیکھا ہے، لیکن ابھی اس کا کوئی مستند حوالہ نہیں دیکھا. کسی کے پاس ہو تو پیش کر دے وہ، کہ ایک شخص ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آتا اور کہتا ہے کہ مولا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا. امام نے فرمایا کہ خدا معاف کرے گا. کہا کہ نہیں مولا بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے. کہا اگر تمہارے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہے تب بھی خدا معاف کر دے گا. کہا کہ مولا بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے. تو پھر امام نے اس سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ کون سا گناہ ہوا، اور اس نے اپنا وہ گناہ بتایا. امام نے کہا کہ یہ اتنا بڑا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تو نے نماز فجر تو قضا نہیں کر دی. تو کتنے بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے میں کہ راوی بھی بہت زیادہ پریشان ہے اور امام مسلسل اس کو چھوٹ دے رہے ہیں اور رحمت خدا کی امید دلا رہے ہیں. لیکن کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تیری نماز فجر تو قضا نہیں ہو گئی. تو بہرحال اس کا حوالہ اور وہ دیکھنا پڑے گا، لیکن بہرحال یہ کہ اگر ہے تو مضمون کے اعتبار سے بہت پراثر روایت ہے. اچھا، اب نمازیں جو قضا ہوتی ہیں، دیکھیے نماز سرتاپا رحمت ہے، پوری شروع سے لے کر آخر تک رحمت ہی رحمت ہے. لیکن کبھی کبھی یہ جو قضا ہوئی نمازیں ہیں یہ بد دعا بھی کرتی ہیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اگر کسی نے نماز میں یہاں تک تاخیر کی کہ نماز واجب کا وقت گزر گیا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کی قضا پڑھ لی، تو اس کی نماز بارگاہ خداوندی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اور بے حال ہو کر پہنچے گی. وہ نمازی اس نماز کے لیے کہے گی کہ اے نمازی، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے خدا بھی تجھے ضائع کرے. تو نماز قضا کرنا اور اس کو بہت ہی معمولی چیز سمجھنا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور بھی وجہ ہے اس کی کہ اصلاً یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اس سلسلے میں ایک دوسرے کو کہنا سننا بھی چھوڑ دیا ہے. ایک سوال ہوتا ہے نا کہ آخر ہم لوگوں کو نماز کے سلسلے میں کتنا زور دیں. تو اتنا زور، جیسے آپ کی دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے اٹھنے میں نماز فجر کو، الارم وغیرہ کام نہیں کرتے، اٹھ کے بند کر کے سو جاتے ہیں، اور بھی کوئی وجہ، آپ اپنی دوستوں سے کہیں کہ آپ کو فون کر کے اٹھائیں. گھر میں کسی دوسرے شخص کو جو کہ پابندی سے نماز فجر کے لیے اٹھتا ہو اس کو پریشرائز کریں کہ آپ کو لازمی اٹھایا کریں. بیویاں جو ہیں اپنے شوہروں کو اٹھائیں. دیکھیے ویسے تو بیویاں اپنی تمام باتیں شوہر سے منوا لیتی ہیں، لیکن نماز کا پابند شوہر کو نہیں بنا پا رہی. وہ ہے نا، کوئی کسی لطیفے میں پڑھ رہا تھا کہ بیوی شوہر کو اٹھا رہی ہوتی، اٹھیے نماز فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے. تو شوہر نیند میں آ کر کہتا ہے کہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، بعد میں قضا پڑھ لوں گا. بیوی کہتی ہے نہیں، شریعت منع کرتی ہے نماز فجر قضا کرنے سے. شوہر کہہ رہا ہے تو شریعت تو 4 شادیوں کی بھی اجازت دیتی. تو بیوی کہتی ہے سو جائیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو ایک حد تک صرف ہم نے اس سلسلے میں اس کو اٹھاتے ہیں، شریعت کو جہاں تک ہمارے لیے ضروری ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے. تو اب دیکھیے نمازوں کے قضا کے سلسلے میں ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے. ایک مومنہ اپنی والدہ کے سلسلے میں بیان کر رہی تھیں کہ ان کی والدہ اگر کبھی کسی کی نماز فجر قضا ہو جاتی تھی تو اس دن کا ناشتہ اس کو نہیں ملتا تھا اور کچن کو لاک کر دیا جاتا تھا. اچھا، اب ہر شخص کے ظاہر گھر کے حالات الگ الگ ہیں، الگ الگ طرح کا ماحول ہوتا ہے. ہر شخص اپنے مطابق دیکھے کہ میں اس گناہ کو اپنے گھر سے کیسے ختم کروں. کوئی مناسب سختی بھی سوچ سکتا ہے، کوئی طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک سوال ہے کہ کیا اگر ہم نمازیں قضا بھی کر رہے ہوں اور اس کے بعد قضا پڑھ لیتے ہوں تو کیا اس سے نماز قضا کرنے کا گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ تو علماء کا کہنا ہے کہ دیکھیے توبہ کرنی الگ سے ضروری.
یعنی اگر آپ نے نماز کی قضا پڑھ لی، نماز فجر اکثر و بیشتر قضا ہو رہی ہے، عمومی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور ہم اس کی قضا پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ گناہ معاف ہو جائے گا ہمارا؟ علماء کہتے ہیں نہیں، الگ سے توبہ کرنی ضروری ہے قضا کے علاوہ۔ لوگ کہیں گے بھائی جب وہ قضا پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توبہ بھی ہے۔ نہیں، توبہ نہیں ہے۔ مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ بہت سے لوگ جان بوجھ کر آفیسز جو لوگ جاتے ہیں اور کسی وجہ سے، شرما حضوری کی وجہ سے یا کوئی اور وجوہات سے، وہ نماز نہیں پڑھتے اور ساری پوری کی پوری 5 نمازیں گھر پر آ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور روزانہ قضا کر لیتے ہیں ان کی، یعنی جو نمازیں آفس کے اندر قضا ہوئی ہیں ظہر اثر، وہ گھر آ کر ان کی قضا پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ قضا پڑھنا کافی ہے؟ نہیں، توبہ کرنی پڑے گی۔ اچھا، توبہ کے معنی کیا ہے؟ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ تو یہ تو آئندہ نہ کرنے کا عزم کر ہی نہیں رہا ہے، یہ تو توبہ کب شمار ہو رہی ہے؟ یہ تو کہہ رہا ہے کہ کل میں دوبارہ جاؤں گا، پھر ظہر اثر قضا کروں گا اور اس کے بعد پھر آ کر جو ہے گھر پہ آ کر قضا پڑھ لوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ توبہ، یہ اگرچہ نمازیں اس کی قضا ادا ہو جائیں گی، لیکن اس کے ذمے نماز قضا کرنے کا جو گناہ ہے وہ مکمل طور پر نہیں اترے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ عذاب میں اس کی تخفیف ہو جائے، لیکن یہ الگ سے توبہ کرنا جو واجب تھا وہ اس کے اوپر اس کرائیٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہا ہے۔ توبہ صرف ایک زبان سے الفاظ نکالنے کا نام تھوڑی، اس کے معنی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم، زمانے حال میں اس فعل کو ترک کیا جائے، زمانے ماضی میں اس فعل کے لحاظ سے ندامت ہو، اور نماز مستقبل میں اس فعل کے نہ کرنے کا عزم بالجزم ہو۔ یہ توبہ کی تعریف شمار ہوتی، یعنی پکا ارادہ کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لوگ مسلسل قضا کرتے ہیں اور اس قضا کو انجام بھی دے لیتے ہیں، لیکن وہ گناہ قضا معاف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور صرف زبان سے توبہ کر لینا یہ کافی نہیں ہے، اس عمل کو نہ کرنے کا ایک عزم ہونا چاہیے۔ ایک یہ بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر۔ تو اس لحاظ سے اس کی پابندی ضروری ہے کہ انسان توبہ بھی کرے۔ اچھا، ایک اہم بات وہی جس سے پہلے میں نے عرض کرتے رہتے ہیں مختلف، کہ روزانہ کے جو اعمال ہیں وہ آپ کے اچھے اور برے دونوں، وہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ امام اس کے نام اعمال میں دیکھیں گے اس کی نمازیں قضا ہوتی، اس کی نماز فجر قضا ہوتی اکثر و بیشتر۔ ایک مومن کے لیے ایک شرم سے ایک ڈوب مر جانے کا ایک مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنا اپنے امام کے سامنے روزانہ کی اس طرح کی شرمندگی۔ تو ابھی جیسے میں نے کہا کہ جو نمازیں اپنی قضا کرنا شروع کریں، اس کے مسائل نماز کی واقفیت پیدا کریں، اپنے وضو وغیرہ کو بالکل ٹھیک کریں کہ اچھے صحیح طرح سے وضو کیسے کیا جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی غلطی ہو کہ جس سے وضو باطل ہوتا ہو تو اس سے نمازیں بھی باطل ہو جائیں، اور اپنی دیگر نمازیں جو ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے مہینے بھر کے اندر کوشش کر کے وہ صحیح کر سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی قضا نمازیں پڑھنا شروع کرے۔ ورنہ اگر ایسی غلطی کوئی ہوئی جس سے نماز باطل ہوتی ہے تو ساری نمازیں دوبارہ پڑھنا پڑیں گی۔ اچھا، اب آ جائیے قضا نمازوں کے جو فقہی احکام ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیے، پہلا مسئلہ، اب ہم متفرق قسم کے مسائل کو ڈسکس کریں گے، توضیح المسائل میں جس طریقے سے لکھے ہوئے ایسے نہیں۔ ایک سوال یہ اکثر لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ جس پر خود اپنی قضا نمازیں ہوں، کیا وہ مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ تو دماغ میں یہ بات رہے کہ دیکھیے، رمضان کے قضا روزوں کی حد تک کا تو یہ مسئلہ ہے کہ جس پر رمضان کے قضا روزے موجود ہیں وہ کوئی مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ مسئلہ نمازوں کا نہیں۔ جس کسی شخص پر بھی اپنی واجب قضا نمازیں موجود ہیں، اس کو اس بات کا اختیار شریعت نے دیا ہے کہ وہ مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ مستحب نمازیں اس کو پڑھنے کی اجازت ہے شریعت کے اندر، البتہ رمضان کے قضا روزے اگر کسی کے ذمے ہیں۔ بہرحال آغا سیستانی نے اس کے اندر ایک بات اور کہی ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص نظر کر کے واجب کرنا چاہے
تو وہ کہتے ہیں ایسی نظر کرنے میں اشکال ہے، اگر کسی کے رمضان کے قضا روزے موجود ہیں تو وہ منتی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے، بلکہ ایسی منت بھی مانگنے میں اشکال ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے اپنی قضا روزے سارے اتاریں، رمضان کے قضا روزے، اس کے بعد پھر منت والے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو رمضان کے قضا روزوں کی حد تک ہے، لیکن بہرحال نمازیں جتنی بھی قضا ہو جائیں کسی کی تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ مستحبی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا مستحب نمازوں کو چھوڑ کر قضا نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا نہیں؟ کیا مستحب نمازیں ہم مکمل طور پر چھوڑ دیں اور اپنی قضا اتارتے رہیں؟ ہمارا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ مثلا ہم نماز شب پڑھیں، تو ہم نماز شب مکمل چھوڑ دیں اور اپنی قضا اتارتے رہیں؟ تو شریعت نے بہرحال یہ اس بات کو کہا ہے، اگر دونوں چلا سکیں تو بہت اچھا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اپنی قضا نمازیں اتارنا اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ قیامت میں، آخرت میں پوچھا بھی قضا نمازوں کی حد تک جائے گا، مستحب نمازوں کا آپ سے نہ عذاب ہوگا نہ اس کا پوچھا جائے گا، تو بہتر ہے کہ انسان جلد از جلد اپنی قضا نمازوں کو اتار دے، بہتر ہے۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جس پر اپنی نمازیں قضا باقی ہوں، کیا وہ مرحوم کی طرف سے نمازیں ادا کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے، ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کہ کوئی کہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنی تو مستحب نمازیں وغیرہ پڑھنے کی اجازت ہے، جیسے کہ ابھی، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پہ اپنی قضا نمازیں، لیکن ہم کسی مرحوم کی طرف سے، نہ اپنے والد کی نمازیں، والد مرحوم کی مثلا کوئی نمازیں اتارنے لگے، اپنی والدہ مرحومہ کی، اپنے کسی اور رشتہ دار کی، تو اس کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ جس پر اپنی نمازیں قضا ہوں وہ کسی بھی مرحوم کی طرف سے بھی نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، تبرعاً بھی کر سکتا ہے اور اجارے پر بھی کر سکتا ہے۔ تبرعاً کہتے ہیں یعنی بغیر کسی پیسے ویسے لیے، ہمارا خود دل چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کی نمازیں پڑھیں بغیر کسی اجرت وغیرہ کی، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور جس پر اپنی قضا نمازیں ہیں وہ کسی کی اجارے پر قضا نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ تمام شرائط وغیرہ اس کی پوری ہوتی ہیں۔ صرف مستحب روزے وہ البتہ نہیں رکھے جا سکتے، نہ اپنی طرف سے نہ کسی مرحوم کی طرف سے جس پر رمضان کا کوئی قضا روزہ باقی ہے۔ اچھا، ایک سوال اسی کے ضمن میں ہی آتا ہے، اگرچہ اس کا جواب مولانا عامر یعصوبی صاحب اپنے درس میں دے چکے ہیں، کہ اگر سوتے ہوئے شخص کی نماز قضا ہو رہی ہے تو کیا اس کو اٹھانا واجب ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص مثلا بہت تھک کر سو رہا ہے، بہت غافل ہو کر سو رہا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، اسے اٹھایا جائے گا، وہ فوراً پڑھ لے گا نماز، تو ایسے شخص کو نمازیں کوئی سی بھی نماز کے لیے جس وقت وہ سو رہا ہے اٹھانا واجب نہیں ہے، چاہے اس کی نماز قضا ہی کیوں نہ ہو رہی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو اٹھانا حرام ہو، آپ اٹھا سکتی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں آپ سے شکایت بھی کرے کہ بھائی میرے نماز کا وقت نکل گیا، آپ نے اٹھایا نہیں۔ یہاں واجب کی حد تک بات ہو رہی، لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی فضیلت اس کے ہاتھ سے نہ نکلے اور جو ہے اس کی نماز قضا نہ ہو، یہ بعد میں ناراض ہم پر نہ ہو، تو اس کو اٹھانے کی اجازت ہے۔ لیکن سوتے ہوئے شخص کو چاہے اس کی نماز قضا ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، اس کو اٹھانا واجب نہیں۔ دیکھیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شریعت کے قوانین پتہ ہونے چاہیے، ورنہ انسان افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلا رمضان کا روزہ چل رہا ہے اور آپ کسی شخص کو بھولے سے کھاتے پیتے دیکھ لیں، پورا وہ کھانا کھا رہا ہے بیٹھ کے۔ ابتدائی روزوں میں زیادہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے جب تک روٹین رمضان کا بنا نہیں ہوتا پچھلے دن کا، اور وہ بھول کر کچھ کھانے لگے، آپ کے لیے اس کو بتانا بالکل بھی واجب نہیں، اور بتانا کوئی ثواب والا یا کوئی تاکیدی مستحب بھی نہیں، بلکہ شاید اسلام، شاید یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پسند بھی نہ کرے۔ کچھ روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ انسان بھولے سے اگر کوئی چیز کھا پی رہا ہوتا ہے تو ایک لحاظ سے اللہ اس کو روزے کی حالت میں کھلا رہا ہوتا ہے، تو آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ اس کو جا کر بتائیں کہ ارے آپ کا روزہ ہے، آپ کیوں کھا رہے ہیں، یا آپ کا روزہ ٹوٹا جا رہا ہے اور وہ بیچارہ گھبرا کے جو ہے اس کو منہ سے نکالنے کی فکر میں ہو جائے۔ نہیں، اگر وہ کھا رہا ہے، پورا میل بھی آپ کے سامنے کھا رہا ہے بیٹھ کے اہتمام کے ساتھ، تب بھی اس کو بتانا واجب نہیں، اور خود وہ تو کیونکہ بھول سے کھا رہا ہے،
ہاں اگر کوئی بھولا ہوا نہیں ہے جان بوجھ کے روزہ ووزہ توڑ رہا ہے پھر امر بالمعروف کے لحاظ سے ذمہ داری بنے گی. مثلا کوئی شخص نجس ہو گیا, کہیں چلتا وہ آپ کے ساتھ ہی جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ مثلا ہمارا ہی گھر ہے, اوپر سے جو یہ چھینٹے آ کر پڑے ہیں مثلا بچے کے پیشاب والے چھینٹے اس کے کپڑوں کے اوپر آ گئے, اور اس نے خیال نہیں کیا, اسی میں اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. آپ پر بتانا واجب نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے نجس ہو گئے. مثلا ایئر لائن میں سفر کر رہے ہیں, آپ کے برابر والے رشتہ دار نے جو ہے وہ جوس منگایا, اس نے ایئر ہوسٹس نے غلطی سے شراب کے کوئی وہ لا کے پیک سامنے رکھ دیا, اور وہ غلطی سے اٹھا کر پینا چاہ رہا ہے, آپ پر یہ بھی بتانا واجب نہیں. ٹھیک ہے آپ اس کو اس لحاظ سے کہ بھائی کیوں اس کے منہ میں نجاست جائے, اس کی پریشانی میں مبتلا ہو, یہ الگ بات ہے, لیکن واجب نہیں ہے. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شریعت نے آپ پر واجب نہیں کی. تو یہ جو سونے والا شخص کا جو مسئلہ ہے جس کی نماز قضا ہوئی جا رہی ہے, اس کے لیے بھی یہ آتا ہے کہ اس کو اٹھانا واجب نہیں. ہاں البتہ امر بالمعروف کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. ہمارے استاد محترم نے ایک دفعہ ایک مثال پیش کی تھی کہ گھر میں مثلا 2 افراد ہیں, ایک ہمیشہ نماز پڑھتا ہے, آپ سے کہہ کر بھی سویا ہے کہ مجھے اٹھا دینا, اور ایک دوسرا آپ کا مثلا بھائی ہے, کوئی اور رشتہ دار ہے, وہ کہہ کر سویا خبردار مجھے نہیں اٹھانا, بہت زیادہ میں نیند میں ہوں اور مجھے نماز فجر کے لیے اٹھانے کی ضرورت نہیں, اور وہ پڑھتا بھی نہیں ہے عام طور پر. کس کو اٹھائیں؟ جو کہہ کر سویا کہ مجھے نہیں اٹھانا اسی کو اٹھانا واجب ہے. یعنی امر بالمعروف کے لحاظ سے یہ تو لازمی, یہ اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ مثلا سوتا ہوا شخص جو ہے شبہ موضوعیہ میں ہے تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ جو سوتا ہوا شخص ہے اس کو اٹھانا جو ہے واجب نہیں ہے. البتہ یہ جو کہہ کر سویا ہے کہ مجھے نہیں اٹھانا, امر بالمعروف کے لحاظ سے یہ گناہ کرتے ہوئے سو رہا ہے, تو اس کو اس لحاظ سے ایک ذمہ داری بن سکتی. اچھا, اب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہم بیٹھ کر اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نمازیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, 20 30 40 سال کی نمازیں مثلا لوگوں کی قضا ہیں, 60 70 سال کی نمازیں قضا ہیں. تو اب کیا کریں؟ کیا اجازت ہے کہ ہم بیٹھ کر نماز پڑھ لیں؟ تو ایک دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیمار شخص جب تک کھڑا ہونے سے معذور نہ ہو تب تک اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. مثلا وہ کرسی کے سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے, کرسی کا سہارا لے. وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے, دیوار کا سہارا لے. عصا وغیرہ کو پکڑ کر کھڑا ہو سکتا ہے بمشکل, اس کا سہارا لے. یعنی اپنی اس ادا نماز میں, قضا تو چھوڑی ابھی ادا کی بات کرتے ہیں, ادا نماز بھی اس وقت تک بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ قیام سے عاجز نہ ہو جائے. اچھا, اس میں تھکاوٹ کمزوری وغیرہ نہیں چلے گی. اچھا, اب اس کے اندر چلیں, اب یہ تو ادا نماز کی حد تک تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ چلیں اس کو بیٹھ کر, کیونکہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کچھ حالتوں میں اجازت مل جائے, کچھ شرائط وغیرہ ہیں اس کی. وہ انشاءاللہ جب بیٹھ کر نماز پڑھنے کے فقہی احکام بیان ہوں گے تو اس کے اندر ہم بیان کریں گے اس کی تفصیل کی کب کس کیفیت کے ساتھ پڑھی جائے گی. اچھا, جب اس نے کہا کہ اب وہ بیمار ہے, اپنی ادا نمازیں تو بیٹھ کر پڑھ ہی رہا ہے, اس نے سوچا کہ جب اور تو کوئی کام ہے نہیں, بیمار بھی ہوں تو کیوں نہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لوں. جب میں ادا اپنی بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو کیا اس شخص کو اجازت ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو بھی بیٹھ کر پڑھ لے؟ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ بیمار یعنی ایسا شخص جس کو اپنی صحت یابی سے مایوسی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر لفظ یہ استعمال کیا جائے کہ جس کو اپنی بہبودی سے مایوسی ہو. دیکھیے, ہو سکتا ہے کوئی شخص مکمل صحت یاب نہ ہو, آپ کہیں گے جب تک پوری صحت نہ مل جائے, لیکن بہبود آ جائے, یعنی حالات ایسی بہتر ہو گئے کہ اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی چاہے بیماری ابھی رفع نہیں ہوئی. یعنی زیادہ اچھے الفاظ یہ ہوں گے کہ یہ اپنی بہتری اس کی طبیعت میں اتنی آ جائے کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکے. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی نہیں, لیکن اسے امید ہے کہ 1 ہفتے بعد میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکوں, 2 مہینے بعد میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں. ڈاکٹروں نے اطمینان دلایا کہ ابھی تو آپ کو فالج کا اٹیک ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ آپ 1-2 سال کے اندر ریکور ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ سکیں گے. ایسے شخص کے لیے
جس کو اپنی بہبودی کی مستقبل میں امید ہے، اس شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو بیٹھ کے پڑھے، چاہے سال 2 سال ہی کیوں نہ لگ جائیں اس کے اندر، یعنی ایک طویل عرصہ، لیکن اس کو پتا ہے کہ آگے چل کر امپروومنٹ آ جائے گی، اسے اپنی بہبودی یا صحت یابی کی امید ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ اس کو اپنی حالت کی بہتری کی کوئی امید نہیں ہے، مایوسی ہے، اسے پتا ہے بس اب آئندہ ساری زندگی اسی طرح سے میں کبھی کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہو سکوں گا کہ نارمل طریقے سے نماز پڑھ سکوں، جو اپنی صحت یابی یا بہبودی سے مایوس ہو، اس کو فقط اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو بیٹھ کے پڑھ سکے۔ تو اچھا، اس میں آغا سیستانی کا بھی یہی فتویٰ ہے اور رہبر معظم آیت اللہ خامنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ دونوں ایک بات فرماتے ہیں کہ صحت یابی کا امکان ہو یا بہبودی کا امکان ہو تو پھر یہ شخص بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، البتہ اگر یہ مایوس ہو جائے کہ اب ساری زندگی مجھے ایسے ہی رہنا ہے تو پھر اس کو اجازت ملتی۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز لوگ اور بھی پوچھتے ہیں کہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کیا تھکاوٹ کی وجہ سے ہم بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو تھکاوٹ وغیرہ کی وجہ سے یا نمازوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ تو بالکل چیپٹر اس لحاظ سے کلوز کر دینا چاہیے کہ اس میں عمومی حالات میں سوائے اس کے کہ قیام سے عاجز آ جائے اور مستقل ساری زندگی کے لیے مایوسی ہو جائے، تب اس کو قضا نمازیں بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ملے گی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بہت ہی ایک دلچسپ مسئلہ آتا ہے۔ ایک شخص صحت یابی سے مایوس ہو گیا اور اس نے بیٹھ کر اپنی قضا نمازیں پڑھ لی، بعد میں کوئی معجزہ ہو گیا، اور میڈیکل سائنس میں معجزات بہت ہوتے رہتے ہیں، اور یہ صحت یاب ہو گیا اور یہ اپنی ساری نمازیں اس فقہی مسئلے کے تحت کہ میں اپنی صحت یابی سے مایوس ہوں، اب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اس نے اپنی 10-20 سال جتنی بھی ہیں نمازیں ساری بیٹھے بیٹھے ادا کر دی۔ اب یہ ٹھیک ہو گیا، اب ان پڑھی گئی پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا اس کو صحیح مان لیا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس وقت اس کی ذمہ داری یہی تھی اور اس نے وہ نمازیں پڑھ لی ہیں تو ٹھیک ہے، بس وہ نمازیں ادا ہو گئی؟ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں احتیاط لازم یہ ہے کہ ان سب نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہو گیا، تو دیکھیں گناہ ظاہر کی بات کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان نمازوں کی قضا کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا، سوائے اس کے کہ دوسرا کوئی اور مجتہد جس کی طرف رجوع ہو وہ اس کی اجازت دے دے۔ البتہ آیت اللہ خامنہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اعادہ لازم نہیں ہے اس سلسلے میں، اور جو اس نے پڑھ لی بس وہ نمازیں صحیح شمار ہو جائیں گی۔ لیکن بہرحال آیت اللہ سیستانی کا یہ نظریہ ہے، اور العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے کہ ان کے بعد آپ کی تحقیق میں دوسرے بڑے نمبر کا مجتہد کون ہے اس کا فتویٰ دیکھنا پڑے گا، پھر اس کے مطابق آپ عمل کریں کہ اگر وہ اجازت دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، اعادہ ضروری نہیں رہے گا، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر آپ کو ان نمازوں کی قضا دوبارہ انجام دینا ہوگی۔ یہ ایک بڑا مسئلہ اور ایک دلچسپ مسئلہ بھی تھا کہ صحت یابی سے مایوس تھا اور نمازیں ادا کر لی، اور اس کے بعد پھر صحت یابی مل گئی اس کو، تو ایک لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ وہ صحت یابی ملنے کا بھی تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ایک جرمانہ سمجھ لیجئے، بہرحال اس کو کرنا پڑے گا اور انجام دینا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ جو بھی آپ نے سنا کہ بہبود یا صحت یابی سے مایوس شخص اگر یہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تو عام طور پر جس طریقے سے ایک مسئلہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو 2 رکعت بیٹھ کر 1 کھڑی ہو کر پڑھی جانے والی نماز کے برابر ہوتی ہے، تو کیا یہ شخص بیٹھ کر ڈبل رکعت پڑھے گا یا جتنی رکعت ہیں بس اتنی ہی پڑھے گا؟ تو دیکھیے، جو واجب نمازوں کی حد تک والا جو نماز پنجگانہ ہے، جو کوئی بھی شخص بیماری وغیرہ کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو رکعت کو ڈبل نہیں کرنا ہوتا، اس کو رکعت کو ڈبل نہیں کرنا ہے، اور وہ جتنی رکعت ہیں بیٹھ کر بھی اتنی ہی رکعت پڑھے گا۔ لوگ عام طور پر اس میں کافی کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ یہ مستحب نماز والا حکم جو ہے اس کے اندر لگے۔ اچھا، مستحب نمازوں کو البتہ
علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر پڑھے حالت اختیار میں بھی مستحب نمازوں کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ اس حد تک اجازت ہے کہ مثلا آپ 2 رکعت نماز مستحب پڑھ رہی ہیں، آپ نے کہا کہ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھوں گی، 1 رکعت بیٹھ کے پڑھوں گی، بالکل اس کی بھی اجازت ہے۔ آپ کہیں بھی درمیان میں الحمد کا اپنے سورہ پڑھ کے ختم کیا، اس کے بعد موڈ نہیں ہو رہا، آپ نے کہا دوسرا سورہ میں بیٹھ کے پڑھوں گی، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔ تو کبھی بھی جب چاہیں آپ بیٹھ سکتی ہیں اس میں، اور جب چاہیں کھڑی ہو سکتی ہیں، مستحب نمازوں میں اس کی اجازت ہے۔ لیکن ظاہر ہے واجب نمازوں کے جو مسائل ہیں وہ الگ ہیں، نماز قضا اور نماز ادا جو پنجگانہ ہے اس کے تمام احکامات اس سلسلے میں ایک ہے، نہ تو ڈبل کرنا ہے آپ نے، اور جتنی اس کی رکعات ہیں اصلاً اتنی ہی باقی رکھنی۔ تو یہ دماغ میں اس لحاظ سے چیز رہنی چاہیے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ کیا مستحب نمازوں میں ہم قضاء عمری کی نیت کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بیان ہوا کہ جناب بہت لوگوں کی نماز قضا ہوتی ہیں تو نماز قضا کو پہلے اتاریں اور مستحب کو سب کو چھوڑ دیں، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دونوں کی نیتوں کو ملا دیں، قضاء عمری بھی ہماری ادا ہو جائے؟ مثلا نماز فجر ہم پڑھ رہے ہیں قضاء عمری، پچھلی نماز فجر کوئی زندگی کی، ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی کے اندر نماز فجر کی جو نماز شب کی جو 2 رکعات ہیں اس کی بھی نیت ساتھ ہی ملا دیں تاکہ ہماری دونوں نمازیں ادا ہو جائیں۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ مستحب نمازوں میں قضاء عمری وغیرہ کی نیت نہیں کر سکتے، یہ دونوں کو ملا دیں۔ مثلا آپ نے نماز فجر کی قضا پڑھ رہی ہیں تو وہ نماز فجر کی قضا ہی شمار ہوگی، وہ نماز شب کی جو 2 رکعات ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جہاں پر علماء نے اس کو بیان کیا اس کو لوگوں نے اس لحاظ سے سمجھا نہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے نا کہ ساری زندگی انسان کی نماز قضا اتنی ساری 20-30 سال کی اس کو نمازیں پڑھنا ہے، اب وہ اس کے دل میں ایک افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اپنی نمازیں ساری میری ادا ہوتی تو آج میں کتنے آرام سے اپنی ساری مستحب نمازیں، اتنی ساری مستحب نمازیں میں ان کو پڑھ رہی ہوتی۔ تو فقط اس افسوس کو کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب مل سکتا ہے، وہ افسوس کرنے کی وجہ سے ثواب ملنا یہ فضل پروردگار ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز شب ادا ہو گئی، یہ نیت ایک ہی کی کرے گا بس نماز قضا کی، اور اس افسوس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو اس مستحب نماز کا ثواب مل جائے۔ دیکھیے کتنا ایسا ہوتا ہے، آپ نہیں پڑھتی روایات کے اندر کہ بھئی فلاں اگر عمل کیا اس فلاں عمل کرنے کا ثواب یہ کہ اسے حج مقبول کا ثواب ملے گا، تو اگر کوئی شخص وہ فلاں عمل کر لے تو اس کے بعد حج پہ نہ جائے کہ حج مقبول ثواب ہی تو لینا ہے حج میں، بس یہ ادا ہو گیا میرا حج ہو گیا، تو حج ادا نہیں ہوگا، اس کا ثواب اس کو ملنا وہ پروردگار کا فضل ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا حج ادا ہو گیا۔ فلاں اگر عمل کیا، مثلا عورت جو ہے وہ پریگنینسی کی حالت میں انتقال کر گئی، کچھ روایتوں میں ڈیلیوری کی حالت میں انتقال کر گئی تو اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہوگا کہ شہید کے احکام اس کے اوپر جاری ہو جائیں گے کہ بغیر غسل کے اور انہی کپڑوں کے اندر مثلا اس کو دفن کر دیا جائے، نہیں، ثواب شہید ملنا ایک الگ چیز ہے اور یہ ادا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ نماز شب بھی ادا نہیں ہوگی، شمار نہیں کیا جائے گا کہ اس کو نماز شب گویا اس نے پڑھ لی۔ ہاں پروردگار اپنے فضل سے اپنی عطا سے اس کو اس افسوس کی بنا پر کاش اگر میری قضا نمازیں نہ ہوتی تو میں آج یہ سب مستحب نمازیں پڑھتی، تو اس افسوس کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن وہ نماز شب ادا نہیں ہوگی۔ نماز قضا کی نیت سے جو نماز پڑھی جائے گی وہ قضا ہی نماز اترے گی آپ کی، اس سے نماز شب ادا نہیں ہوگی، یہ ایک دماغ میں رہے۔ اچھا ایک چیز ہوتی ہے جیسے ابھی اس کو کہ مثلا اگر کوئی شخص نماز شب اگر پڑھ رہا ہے، جیسے کہ ابھی بیان ہوا اس میں پہلی لائن میں غلطی لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی شخص نماز فجر پڑھ رہا ہو، نماز فجر نہیں نماز شب پڑھ رہا ہو، تو وہ اس میں قضا نماز کی نیت نہیں کر سکتا۔ اگر قضا کی نیت سے نماز پڑھے تو وہ نماز شب شمار نہیں ہوگی اور قضا ہی شمار کی جائے گی۔ یہ دماغ میں رہے کہ نماز شب کی نیت سے جو نماز پڑھی جائے گی وہ شب کی شمار ہوگی، نماز قضا کی نیت سے جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز قضا شمار ہوگی۔ اچھا اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا واجب نماز کے ساتھ مستحب نماز کا تداخل ہو سکتا ہے؟ تداخل کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا، داخل کر دینا۔
جیسے یہی واجب نماز کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہم کوئی واجب نماز پڑھ رہے ہیں، اسی میں ہم نے نا مستحب نماز کی بھی نیت ساتھ میں کر لی، تو یہ تو آپ نے سن لیا کہ نہیں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اچھا یہ چیز روزے میں بھی ممکن نہیں، روزے میں بھی تداخل نہیں چلتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ آپ پر قضا روزے ہیں رمضان کے، جس پر بھی رمضان کا کوئی قضا واجب روزہ موجود ہو وہ کوئی مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر وہ یہ دل میں یہ نیت کرے، مثلا عید غدیر کا دن آ گیا، 18 ذی الحجہ عید مباہلہ، 24 ذی الحجہ یا مثلا 15 شعبان، اور روزہ رکھنے کو آپ کو بہت دل چاہ رہا ہے لیکن آپ کے رمضان کے پچھلے بہت سارے روزے قضا ہیں، آپ نے کہا کہ میں دونوں کی نیت کر لیتی ہوں۔ اگر کسی شخص نے روزے کی نیت میں تداخل کیا، واجب کے ساتھ کوئی بھی دوسرا روزہ ملا لیا، مستحب روزہ ملا لیا، تو اس کے دونوں روزے شمار نہیں ہوں گے، نہ اس کا قضا اترے گا نہ اس کا مستحب والے روزہ ادا ہوگا۔ بالکل ایک نیت ہونی چاہیے، روزے میں بھی ایک نیت ہونی چاہیے کہ آپ کس نیت سے وہ روزہ رکھ رہی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر رمضان کا واجب روزہ ہے تو اسی دن وہ جو مخصوص دن ہے، وہ جو 18 ذی الحجہ ہے، وہ 24 ذی الحجہ ہے یا 15 شعبان ہے، اسی طرح کا کوئی اور دن ہے، آپ نیت یہ کریں کہ میں اس کو قضا روزے ہی کی نیت سے رکھ رہی ہوں، لیکن افسوس ہے کہ کاش مجھ پر قضا روزے نہ ہوتے تو آج میں بھی مستحب روزہ رکھتی، تو اس افسوس کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک ثواب مل جائے گا۔ لیکن آپ کا یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے دو نیتوں کو ایک روزے کے اندر جمع کریں، یا دو قضا نماز کے ساتھ مستحب ملا دیں، واجب روزے کے ساتھ مستحب ملا دیں، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ دو الگ الگ واجب روزے ہیں، ان کو ایک نیت میں کر لیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا بھی قضا اتر جائے اور مرحوم والد کی نیت بھی اسی کے اندر کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس طریقے سے دو نیتیں جمع کی، واجب کے ساتھ مستحب روزے کی نیت بھی کر لی، تو دونوں روزے گئے، باطل ہو جائیں گے، اور کوئی اس کا فائدہ ہے وہ قضا بھی نہیں اترے گا اور نہ ہی وہ مستحب روزہ شمار ہوگا۔ تو ایک یہ مسئلہ اس کے اندر آتا ہے۔ اچھا البتہ ایک چیز کے اندر، کیا مستحب نمازوں کا مستحب نمازوں کے ساتھ تداخل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ مثلا نماز نافلہ مغرب ہم پڑھ رہے ہیں، اسی نافلہ مغرب میں ہم نے مثلا نماز زیارت امام حسین بھی شامل کر لی، اللہم صلی علی محمد۔ اسی میں ہم نے نماز غفیلہ بھی شامل کر لی، تو یہاں پر مستحب نمازوں میں ایک مستحب نماز کا دوسری مستحب نمازوں کے ساتھ تداخل ممکن ہے۔ یعنی آپ ایک ہی نیت کر کے دو تین چار نمازوں کی نیت کر کے اس نماز کو پڑھ لیں تو سب کا ثواب مل جائے گا۔ البتہ اس میں ایک چیز یہ کرنی ہے کہ اگر کوئی نماز ایسی ہے جو کسی خاص طریقے سے پڑھی جانے والی ہے تو طریقہ اس نماز کا ڈالنا پڑے گا۔ مثلا آپ نے نماز زیارت ہے، نافلہ مغرب ہے، یہ تو بالکل فجری کی طرح سے پڑھی جاتی، لیکن آپ اس کے ساتھ ملا رہی ہیں نماز غفیلہ کو، اب طریقہ نماز غفیلہ کا چلے گا، طریقہ غفیلہ کا ہوگا، نیتیں یہ دونوں تینوں ہو جائیں گی، یہ اس طرح سے ہوگا۔ یا مثلا نماز جعفر طیار کے ساتھ آپ ملانا چاہ رہی ہیں نماز شب کو، تو اس میں ملا سکتی ہیں، لیکن طریقہ نماز جعفر طیار کا چلے گا، یعنی وہ تسبیحات اربع وغیرہ جو پڑھنا پڑتی ہیں 15 مرتبہ رکوع سے پہلے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ رکوع میں، اور 10 مرتبہ سمع اللہ میں، اور 10 مرتبہ پہلے سجدے میں، اور 10 مرتبہ پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد استغفر اللہ میں، اور 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں، اور پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد، اس طرح سے کر کے 300 دفعہ 4 رکعت کے اندر پڑھنی پڑتی ہیں، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ تو طریقہ جو ہے وہ نماز جعفر طیار کا چلے گا، کیونکہ وہ مخصوص طریقہ کار والی نماز ہے، وہ فعلا مخصوص طریقہ کار سے پڑھی جانے والی نماز ہے، تو طریقہ کار اس کا چلے گا، پھر کتنی بھی مستحب نیتیں ساتھ میں شامل کر لیں۔ تو یہ دماغ میں اس لحاظ سے رہے، تو تداخل جو ہے وہ مستحب نمازوں کے اندر چل جاتا ہے، بس مخصوص طریقے سے پڑھی جانے والی نماز کا خیال کرنا پڑے گا۔ اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نماز آیات کی بھی قضا ہوتی ہے؟ اچھا اب دیکھیے، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ویسے تو نماز آیات کی قضا ہوگی، مثلا کوئی شخص چاند گرہن سورج گرہن اس کے سامنے ہو رہا ہے اور وہ گناہ کرتے ہوئے نہ پڑھے اس کو، تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ اگر کسی شخص کو گہن کا علم نہ ہو، یہ مسئلہ آتا ہے، تو پھر دیکھا جائے، پھر نا اس مسئلے کے 2 حصے بن جاتے ہیں۔
یہ دیکھا جائے گا وہ چاند گرہن یا جو سورج گرہن ہے اس کو جزوی گرہن لگا تھا یا کلی لگا تھا. اگر جزوی گرہن لگا تھا اور اس کو علم نہ ہو سکا اور جب وہ گرہن ورہن ہو کر ختم ہو گیا بعد میں پتا چلا ارے آپ کو پتا نہیں آج تو مثلا چاند گرہن تھا, کہہ رہے ہیں مجھے تو پتا نہیں, تو ایسے شخص پر نماز آیات کی قضا کرنی واجب نہیں کیونکہ جزوی گرہن تھا. جزوی گرہن والے کو نماز آیات کی قضا کرنی واجب نہیں ہوتی. لیکن اگر گرہن کلی لگا تھا اور اس کے باوجود اس کو علم نہیں ہو سکا, یہ سوتا رہ گیا پورے وقت, یہ کسی ایسی جگہ پہ تھا کہ جہاں اس کو پتہ ہی نہ چل سکا, علم نہ تھا اور گرہن ایک کلی لگ کر ختم ہو گیا اور بعد میں اس کو علم ہوا, اس نماز آیات کی اس کو قضا کرنی پڑے گی. جزوی گرہن میں اگر علم نہیں تھا تو قضا نہیں ہے, کلی گرہن تھا اور علم نہ تھا اور بعد میں پتہ چلا اس کو, اس نماز کی قضا کرنی. جزوی میں قضا نہیں کرنی, کلی میں قضا کرنی, یعنی مکمل گرہن اگر لگاؤ. مسئلہ کہاں پر آتا ہے زیادہ کہ کیا زلزلے کی نماز آیات, دیکھیے جس وقت زلزلہ آ رہا ہوتا ہے اس وقت تو کوئی کیسے نماز پڑھے, تو ظاہر ہے کہ اچھا جب زلزلہ آ کر جب ختم ہوگا تبھی انسان عام طور پر پڑھ سکے گا نماز. کچھ علماء کا تو یہ نظریہ ہے, بلکہ زیادہ تر علماء کا ہے سوائے آغا سیستانی کی, کہ زلزلے کی جو نماز آیات ہے نا یہ کبھی قضا نہیں ہوتی, اور احتیاط واجب یہ ہے کہ بعد میں بھی کبھی بھی اس کو پڑھ سکے, اس کو پڑھنا ضروری. یعنی یہ نہیں سوچ سکتا کہ بھائی اب تو 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے, 5 دن گزر گئے زلزلے کو آئے ہوئے, نہیں, اس کو اگر اس نے نہیں پڑھی ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کی قضا انجام دے. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ دیر نہیں گزری, یعنی جو زلزلہ آیا اس سے بہت متصل یہ نماز پڑھ لینی چاہیے, بہت قریب, ایک لحاظ سے بس یہ سمجھیں کہ 10 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر بہت ہی قریب اس زلزلے سے نماز پڑھ لی جائے تو وہ پڑھنی واجب ہے. لیکن اگر یہ بالفرض گناہ کرتے ہوئے گھبراہٹ میں کسی وجہ سے نہ پڑھے اور اتنا ٹائم گزر جائے, سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوتے آدھا گھنٹہ لگ گیا, 1 گھنٹہ لگ گیا, اب اس پر زلزلے کی نماز آیات کی قضا واجب نہیں ہے, ٹائم گزر گیا. متصل بالکل اس سے اگر یہ پڑھ لیتا, پڑھنا واجب تھی, چاہے یہ گناہ کرتے ہوئے اس نے چھوڑ دی تو توبہ کرے, چاہے یہ واقعتاً مجبور تھا, پڑھ ہی نہیں سکتا تھا, ایسی گھبراہٹ تھی, افراتفری تھی, بلڈنگ خالی کرنی تھی, نکل کے باہر جانا تھا, پتہ چلا 15-20 منٹ لگ گئے باہر نکلنے میں, آدھا گھنٹہ ہو گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا, اب نماز آیات کی قضا کرنی واجب نہیں. البتہ پھر بھی فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ قضا کر لے, لیکن واجب نہیں. تو یہ ایک دماغ میں رہنا چاہیے. اچھا اس میں ایک بات ضمناً بتا دوں, ویسے نماز آیات کے الگ سے ایک دلچسپ فقہی مسائل ہیں جو کہ ظاہر ہے اپنے مقام پر کبھی موقع ملا تو آئیں گے. یہ جتنے بھی آفٹر شاکس آتے ہیں ان کو بھی ایسا ہی شمار کیا جائے گا کہ جیسے زلزلہ ہے. لوگ کہتے ہیں ایک تو مین زلزلہ آ گیا, پھر چھوٹے چھوٹے آفٹر شاکس آتے ہیں. جتنے آفٹر شاکس آئیں گے اتنی ہی نماز آیات پڑھنی پڑتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 20 آفٹر شاکس آتے ہیں, 10 آفٹر شاکس آتے ہیں. ہر آفٹر شاک کو ایک الگ زلزلہ شمار کیا جائے گا شریعت میں, اور آپ کو اتنی ہی نماز آیات پڑھنی پڑیں گی. البتہ وہ ضرور ہے کہ اس نشانی سے متصل اتنا زیادہ وقت نہ گزر جائے کہ بہت تاخیر شمار ہو. بہت قریب پڑھ لی جائے تو صحیح ہے, لیکن اگر گناہ کرتے ہوئے چاہے چھوڑی ہے وہ نماز, یا نہیں پڑھی آپ نے اور اتنی تاخیر ہو گئی, یا یہ کہ واقعی کوئی عذر ہی پیش آ گیا تھا کہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ بغیر وضو کے نہیں ہوتی, وضو کا پانی اس وقت جانا وہ اویلیبل نہیں تھا, بلڈنگ کو خالی کرنا تھا, ایک جان بچانی بھی لازمی تھی, اور اتنا وقت گزر گیا, تو بہرحال پھر اس کے بعد اتنا وقت اگر گزر جائے تو اس نماز آیات کی قضا نہیں ہوتی, یعنی زلزلے کی وجہ سے جو واجب ہوتی. لیکن باقی جو اور علماء ہیں, رہبر معظم ہیں, آیت اللہ خوئی ہیں, دیگر اور علماء ہیں, وہ کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ بعد میں بھی اگر آپ نے اس وقت نہیں پڑھی ہے تو بعد میں بھی اس کی قضا انجام دینا ہے بر بنا احتیاط واجب. لیکن آغا سیستانی کا صرف اس میں ایک اختلاف ہے. اچھا اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اب ہم اپنی قضا نمازیں اتارنا چاہ رہے ہیں, اب ہم اس کا تعین کیسے کریں, کتنی نمازیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کبھی ہم نے پڑھی تھی کبھی نہیں پڑھی تھیں,
کچھ یاد نہیں اب کہ کتنی ہماری رہ گئے ہم پر واجب نمازیں کتنی. تو دیکھیے اس میں یہ بات یاد رہے کہ کم سے کم شریعت نے آپ کو ایک سہولت دی ہے کہ کم سے کم ایک یقینی عدد کا تعین کریں, کم سے کم یقینی عدد کا. مثلا آپ کے سامنے ایک رینج ہوگی کہ کم سے کم 3 سال کی تو واجب ہے ہی, مثال دے رہا ہوں, اور ممکن ہے کہ 5 سال کی بھی ہوں. اب 3 اور 5 میں جو ہے وہ ہے آپ کے پاس ایک فگر, تو اس میں کم سے کم پر بنا رکھتے ہوئے آپ پر یہ واجب ہوگا کہ کم سے کم 3 سال کی آپ قضا نمازیں اپنی پڑھ لیں, یعنی کم پر بنا رکھتے ہوئے. اور اس کے بعد اگر قیامت کے دن پتہ چلا کہ بھائی نہیں آپ کی تو مثلا 4 سال کی نمازیں تھیں یا 5 سال کی تھیں, تو وہ نمازیں انشاءاللہ معاف ہو جائیں گی. تو واجب کیا ہے؟ واجب یہ ہے کہ کم سے کم کی ایک تعداد کا تو تعین آپ کو کاپی پینسل لے کر بیٹھیں, ایک اندازہ قائم کریں. اندازہ قائم کرنے کے ہو سکتا لوگ ایک تو ہوتا ہے نا کہ فوراً ہار مان لیتے ہیں, نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. نہیں بھائی, کاپی پینسل اٹھائیے, زندگی آپ کے سامنے ہے, آپ کو خود اپنے. اچھا بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ مولوی حضرات کے پاس آتے ہیں, آپ بتائیے مجھ پہ کتنی نمازیں واجب ہیں. بھائی وہ کیسے بتائے کہ مولانا کبھی پڑھی تھی کبھی نہیں پڑھی تھی, اب آپ بتائیے کیا ہے. وہ تو کوئی بھی عالم ہوگا وہ کہے گا بھائی اس کا تعین آپ کو خود کرنا ہے, یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں. آپ چاہے کچھ وقت لگائیں, گھنٹہ بھر لگائیں, 2 دن لگائیں, 1 ہفتہ سوچنے میں لگائیں, ساری کیلکولیشن کر کے ایک نتیجہ نکالیں گا. اتنی تو کم سے کم واجب ہے, زیادہ سے زیادہ اتنی بھی ہو سکتی ہیں. ایک رینج آپ کے پاس آ گئی تو کم پر بنا رکھو اور کم سے کم اتنی انجام دے لو. البتہ احتمال ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہوں, مثلا 3 کی حد تک تو یقینی عدد ہے, لیکن ممکن ہے 4 بھی ہو جائیں. تو اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جن نمازوں کا احتمال ہے کہ شاید یہ بھی قضا ہوئی ہیں تو ان کی بھی قضا انسان اتار دے. احتمال کی بنیاد پر بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان نمازوں کی قضا کرے. تو اب یہ ہے, اچھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کی بھی قضا کر لے, کہ جن کا احتمال ہوتا ہے کہ شاید ابتدائی طور پر میں مسائل دینیہ سے اتنی واقف نہیں تھی, ہو سکتا ہے کہ میرا وضو غلط ہو سکتا ہے کہ میری نمازوں میں کوئی غلطی ہو, لیکن میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی. ان نمازوں کی بھی قضا واجب نہیں ہے اس پر, یعنی جس کے متعلق اس کو صرف یہ احتمال اور امکان ہے کہ شاید وہ باطل ہوں, تو اس کو یہ سمجھے کہ نہیں وہ نمازیں صحیح ہیں. لیکن پھر بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر احتیاط مستحب ہے کہ ان کی بھی اگر یہ قضا کر لے تو بھی بہتر ہے. یعنی جن نمازوں, جب اس کو پتہ ہے کہ یا تو ان کے باطل ہونے کا احتمال ہو, یا یہ کہ مسائل دینیہ سے اس زمانے میں اتنی واقفیت نہیں تھی, اس وجہ سے کوئی ایسی غلطی اور کمی ان کے اندر نہ رہ گئی ہو, تو بہتر ہے کہ ان کی قضا کر لیں, لیکن ان کی قضا کرنا واجب نہیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک مسئلہ کہ اگر فقط 1 رکعت نماز کا وقت رہ جائے تو پھر نماز کس نیت سے پڑھی جائے گی. یہ عام طور پر نماز فجر کے وقت بہت ہوتا ہے مسئلہ, 1 منٹ مشکل سے رہتا ہے آپ کے پاس. ہمارے پاس جو ٹائمنگز تھے مثلا اس میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر قضا ہونی ہے, تو اس میں تو 2 رکعت کے لیے 2 منٹ لگیں گے مثلا. تو اب کس نیت سے یہ نماز پڑھی جائے کہ آدھی نماز تو ہماری قضا ہو ہی جائے گی, یعنی قضا کے وقت میں چلی جائے گی. اس میں علماء فرماتے ہیں اگر فقط 1 رکعت نماز کا وقت رہ جائے تب بھی نماز ادا ہی کی نیت سے پڑھی جائے گی, قضا کی نیت سے نہیں پڑھی جائے گی. ہاں البتہ اگر آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے, ہم جلدی سے نماز فجر کے وقت وضو کر کے آئے, اچھی خاصی روشنی کھڑکی سے نظر آ رہی ہے, اب امکان ہے کہ شاید ہماری نماز قضا ہو گئی ہے, شاید ناقضا ہوئی ہو. ابھی تو یہ تھا کہ 1 رکعت نماز آپ کی ادا میں ہے اور 1 رکعت قضا میں جا رہی ہے, تو ادا کی نیت کرو. اب یہ کہ کچھ پتہ نہیں ہے, اب جائیں گے کھڑکی کھول کے دیکھیں گے, کچھ اندازہ ہو سکتا ہے قائم کریں نہ کریں, گھڑی جا کر دیکھیں اتنی دیر میں, تو اگر موقع ہوگا بھی تو کہیں قضا نہ ہو جائے. تو اگر ایسا کبھی کوئی شبہ آپ کے پاس آ جائے کہ آپ کو یہ پتہ نہ چل رہا ہو, خاص طور پہ نماز فجر میں, ورنہ عام نمازوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ میری نماز قضا ہوئی یا نہیں ہوئی, تو اس وقت ما فی الذمہ کی نیت سے نماز کو پڑھا جائے. ما فی الذمہ, ما فی الذمہ, جو بھی میری ذمہ داری ادا ہے تو ادا, قضا ہو گئی تو قضا میں چلی جائے, بس وہ آپ کی نماز اس طریقے سے
شمار ہوگی. لیکن جہاں پر آپ کو یقینی طور پر پتا تھا کہ ایک رکعت مجھے ادا مل رہی ہے, آدھی نماز قضا میں چلی جائے گی, وہاں پر ادا کی نیت کرنا ہے. اور اگر یہ پتا نہ ہو کہ میری اب اس وقت نماز ادا ہو رہی ہے یا قضا ہو رہی, تو پھر معاف ذمہ کی نیت سے اس نماز کو پڑھا جائے, جو بھی میرا فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے, نماز اس طرح سے ہو جائے گی. اچھا, اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ قضا نمازیں جو ہو گئی ہیں ان کو کتنی جلد پڑھ لینا چاہیے, کتنی جلد. دیکھیے فوراً تو پڑھنا واجب نہیں, بہتر یہی ہے, مستحب اسی میں ہے کہ جس دن کی جو نماز آپ کی قضا ہو اس دن جو بھی ادا آپ نماز پڑھنے جا رہی ہیں اس سے پہلے جو قضا ہوئی ہے نماز اس دن کی, اس کی قضا پڑھ لیں پہلے, یہ مستحب ہے. البتہ یہ واجب نہیں. علماء کہتے ہیں صرف اتنی تاخیر نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ آپ کو نماز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, آپ کا نماز کا کوئی یعنی بالکل لاپرواہ سمجھیں اس کو ان قضا نمازوں سے. اتنی زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. مثلا 40 سال گزر رہے ہیں اس کو نماز قضا ہوئے, وہ سوچتا ہے کہ میں تو مرنے سے پہلے کبھی بھی جو ہے پڑھ سکتا ہوں, تو اپنی نمازوں کو ٹالے چلا جا رہا. یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں. فوراً تو پڑھنا واجب نہیں ہے قضا کا, اور بہتر یہ ہے کہ اس دن کی ادا نماز پڑھنے سے پہلے اس سے پہلے کی قضا نماز پڑھ لی جائے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے اس کو, تو کم سے کم اتنی زیادہ تاخیر کے اندر ان نمازوں کو نہ ڈالے کہ لوگ اس کو نماز سے لاپرواہی شمار کریں. یہ کس کے اندر اہم بات تھی. تو اچھا, یہ جو بھی میں نے کہا اس میں تھوڑا سا ایک بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آئندہ کبھی انسان تقلید بدلتا ہے, جو مسائل دماغ میں رہتے ہیں کچھ مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے. جیسے یہی ہے کہ اس دن کی بہتر اور مستحب یہ کہ اس دن کی جو قضا ہے وہ اس دن کی ادا سے پہلے پڑھ لی جائے. مثلا اگر کسی شخص کی فجر قضا ہوئی ہے تو ظہر اثر کی نماز پڑھنے سے پہلے اس دن کی فجر اتار دے, یہ مستحب ہے. لیکن کچھ علماء ایسے ہیں, جیسے ابھی موجودہ زمانے میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا فتویٰ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ پہلے اس دن کی قضا نماز ہی پڑھنا پڑے گی. لیکن بس ایک معلومات کے لیے, ظاہر ہے اس پہ عمل تو آپ نہیں کرنا ہے, ویسے اس میں پرمیشن اور اپنے مرضی کی آپ کو اجازت ہے کہ واجب نہیں کہ اس کو پہلے پڑھیں. لیکن آئندہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے, آئندہ کسی ایسی تقلید میں جانا پڑ جائے جن کا یہ نظریہ بنے, تو آپ کے لیے کوئی ایسی حیران کن بات نہ ہو جو کہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوئی. فتوے اس طرح سے ہوتے ہیں. تو اتنی زیادہ تاخیر کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے. اچھا, اب یہ چیز روزے کے اندر بھی آتی ہے. بیچ بیچ میں کچھ چیزیں ملتی جلتی آ رہی ہوتی ہیں, تو اگرچہ ہم نماز قضا کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن روزہ قضا بھی بیچ میں کبھی کبھی آ جائے. قضا روزوں کو کتنی جلدی رکھ لینا چاہیے, اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ پچھلی رمضان کے جو روزے قضا ہوئے ہیں آپ سے, وہ اگلی رمضان سے پہلے رکھ لینے چاہیے. اگر آپ نے رکھ لیے تو بڑی اچھی بات ہے, وہ ادا ہو جائیں گے. اور اگر نہیں رکھے آپ نے تو قضا تو ان کی پھر بھی کرنا ہے. اگلے رمضان کا جب گزر جائیں گے وہ رمضان, اس میں تو اسی سال کے قدر روزے رکھنے ہیں نا آپ نے, لیکن وہ جو پچھلے قضا ہو گئے ان کو پھر بعد میں رکھنا پڑیں گے. البتہ اس صورت میں کفارہ ہوتا ہے, جس کو کفارہ تاخیر کہا جاتا ہے. یعنی فی روزہ, مثلا عام طور پر ماہانہ نجاست کی وجہ سے عورت کے مثلا 6 روزے 7 روزے یا اس طرح سے, اس سے زیادہ بھی اگر بالفرض قضا ہوئے ہیں, تو وہ اگلے رمضان سے پہلے ان کو رکھ لے. لیکن اگر اس نے نہیں رکھے تو وہ گناہگار نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ایک کفارہ تاخیر اس کو دینا پڑے گا. یعنی جتنے روزے وہ اگلے رمضان سے پہلے نہیں رکھ سکی, فی روزہ 3 پاؤ, جسے ایک مد کہا جاتا ہے, فی روزہ 3 پاؤ آٹا, دال, چاول, چھولے اور اس طرح کی کوئی چیز یا غذا, اس کو کسی غریب دیندار شیعہ کو دینا ضروری ہے. اس کو کفارہ تاخیر کہا جاتا ہے. اب اس کے الگ مسئلے ہیں, لیکن بہرحال دماغ میں رہے کہ رمضان کے روزوں کی بھی فوراً قضا نہیں, تاخیر میں ڈال سکتے ہیں آپ, لیکن اس کے باوجود بھی اگر اگلا رمضان شروع ہو گیا تو ایک کفارہ تاخیر دینا پڑے گا. اور اس کے بعد پھر قضا روزوں کو اگلے سالوں میں بھی اتار دیں, جتنا بھی جلد ممکن ہو سکے اتار دینا چاہیے. اچھا, اب ایک مسئلہ وہ بھی آتا ہے کہ مغرب اور عشاء کب قضا ہوتی ہے. تو پچھلی دفعہ خیر آ بھی گیا تھا کہ حالت اختیار میں آدھی رات سے پہلے مغرب و عشاء کو پڑھ لینا ہے.
لیکن اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے کسی وجہ سے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ مثال دی تھی، ہاسپٹل میں رہا، مریض کے ساتھ رہا، ایسی ایمرجنسی تھی کہ جس میں نماز کا وقت اس کا نکل گیا اور آدھی رات گزر گئی، 11:30 12 12:30 بج گئے اس کو، تو پھر اس کو نماز فجر سے پہلے پہلے اس کی قضا پڑھنا، اس نماز کو پڑھنا ہے. قضا اور ادا کی نیت نہیں ہوگی، ادا اور قضا کی نیت کے بغیر نماز مغرب و عشاء کو فجر سے پہلے اسے پڑھ لینا چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ مغرب اور عشاء کب قضا ہوتی ہے؟ تو آدھی رات سے پہلے پہلے جو مجبور نہیں ہے اس کے لیے تو آدھی رات سے پہلے لازمی پڑھ لینا ہے، اور مجبور ہو جائے تو نماز فجر سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے، اور بغیر ادا اور قضا کی نیت کے پڑھیں. اچھا، کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جن کی قضا نہیں ہوتی، جیسے حیض و نفاس کے حالت میں جو نمازیں قضا ہوتی ہیں ان کی کوئی قضا نہیں. اچھا، اسی طریقے سے ایام نجاست میں اگر نماز آیات واجب ہو جائے تو اس کی بھی قضا نہیں. ادا تو خیر پڑھی نہیں جائے گی، قضا بھی نہیں. روزے البتہ رکھے جاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا، اب اس کے اندر ایک چیز ابھی رہتی ہے، اور وہ ہے استحاضے والی عورت کیا قضا نماز پڑھ سکتی ہے؟ وہ ابھی آگے چل کر آنے والا ہے. استحاضے والی عورت کو اپنی ادا نماز تو پڑھنا ہی ہوتی، وہ تو واجب ہے. کیا استحاضے والی عورت اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتی؟ یہ تھوڑا سا تفصیلی ہے جو بھی آگے چل کر آئے گا. اچھا، یا مثلا اس میں ایک اور بھی شخص آ سکتا ہے کہ جو کہ بے اختیار طور پر بے ہوش ہو گیا ہو اور پورا نماز کا وقت اس طرح سے نکل جائے. بے اختیاری طور پر بے ہوش ہو گیا ہے. وہ ایک ہوتا ہے کہ اختیاراً بے ہوش ہوا، اس نے خود کہا مجھے آپریشن کرانا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے بے ہوش کیجئے اور اس کے بعد آپریشن کریں. اس کو کہا جائے گا اختیاری طور پر بے ہوش ہوا ہے. تو ایسے افراد کو اپنی ان نمازوں کی قضا کرنا پڑتی ہے، کیونکہ اس کی یہ بے ہوشی اس کی اختیاری تھی. لیکن بے اختیار بے ہوش ہو گئی، چوٹ لگ گئی اور پورے وقت بے ہوش رہا، کوما میں رہا، ان نمازوں کی اس کو قضا نہیں کرنا ہے. اچھا خیر، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا قضا نمازوں کی ادائیگی کے اندر کوئی ترتیب ضروری ہے؟ مثلا فجر ظہر عصر مغرب عشاء، فجر ظہر عصر مغرب عشاء اس طرح سے پڑھتے ہوئے جائیں. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ قضا نمازوں کی ادائیگی میں ترتیب ضروری نہیں ہے، بس ان نمازوں کی ادائیگی میں ترتیب ضروری ہے جس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. مثلا عصر کی نماز کو آپ ظہر سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، مثلا عشاء کی نماز کو آپ مغرب سے پہلے نہیں پڑھ سکتی. لیکن آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ نے فجر کی قضا پڑھی، اس کے بعد مغرب عشاء کی قضا پڑھ لی، اس کے بعد ظہر عصر کی قضا پڑھ لی. یہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی اس لحاظ ویسے ترتیب ضروری نہیں، صرف ان نمازوں میں ترتیب ضروری ہے جن میں ایک کے بعد دوسری نماز پڑھی جاتی ہے. جیسے ظہر کے بعد عصر پڑھی جائے گی، مغرب کے بعد عشاء پڑھی جائے گی. لیکن فجر کے بعد آپ مغرب و عشاء پہلے پڑھ لیں اور ظہر و عصر کی نماز آپ بعد میں پڑھیں. مثلا آپ رات کے وقت اپنی قضا نمازیں پڑھ رہی ہیں، اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تو سب لوگ جاگ رہے ہیں، ابھی ایسا کرتی ہوں جو بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں وہ بھی پڑھ لیتی ہوں، فجر مغرب عشاء. مثلا آپ کو کوئی مرد ہے، عورت کے اوپر تو خیر واجب نہیں ہے کہ وہ بلند آواز سے نمازوں کو پڑھے، لیکن کوئی مرد مثلا اس طرح سے پڑھنا چاہ رہا ہے اور اس نے سوچا کہ جب سب لوگ سو جائیں گے کمرے میں نماز پڑھوں گا تو اس وقت میں جو ظہر عصر پڑھ لوں گا کیونکہ وہ آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہے، لوگ ڈسٹرب نہیں ہوں گے. جی ہاں، ایسا کر سکتا ہے. تو قضا نمازوں کی ادائیگی میں ترتیب ضروری نہیں ہے، سوائے کہ وہ نمازیں جو کہ پڑھی ہی ایک خاص ترتیب سے جاتی ہیں، جیسے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء. یہ مسئلہ ہوا. اچھا، اب قضا نماز، اگر نماز کا وقت بہت تنگ ہے اور نماز قضا ہونے جا رہی ہے، اب اگر ہم مستحبات کا خیال کریں گے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی. مثلا نماز فجر پڑھنے جا رہی ہیں اور ایک رکعت نماز 1 منٹ ہے آپ کے پاس، مستحبات کے ساتھ پڑھیں گی تو 2 منٹ لگیں گے، اور اگر مستحبات کو نکال کر پڑھیں گی تو 1 منٹ لگے گا. تو واجب ہے کہ سارے مستحبات نکال دیں. واجب، اچھا یہ نہیں کہ اختیار، واجب ہو جائے گا کہ مستحبات نکالیں. واجب ہو جائے گا کہ اگر وضو کرنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے اور تیمم اس سے کم وقت کے اندر ہو رہا ہے تو واجب ہے کہ اس وقت تیمم کریں اور نماز کو قضا ہونے سے بچائیں اور نماز میں سارے مستحبات نکال دیں.
عام طور پر خواتین یا مرد حضرات بھی اتنی زیادہ چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ نہیں، اذان و اقامت سمجھاتے سمجھاتے لوگوں کو اکثر ہم تھک جاتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، بلکہ واجب ہو جائے گا کہ اب اذان و اقامت کو ترک کریں اگر وقت تنگ ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک مختصر نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اچھا، یہ قضا نماز مختصر کا نہیں، یہ ادا اور قضا دونوں کو آپ چاہیں تو مختصر کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ ڈائریکٹ آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی اور اس کے بعد الحمد کا سورہ پڑھا۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ دوسرا سورہ پڑھ سکیں تو دوسرا سورہ بھی چھوڑ دیجیے۔ اگر وقت بہت تنگ ہے تو دوسرا سورہ بھی چھوڑ دیں، اور اس کے بعد رکوع میں گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمع اللہ بھی چھوڑ دیا، اللہ اکبر کہنا بھی چھوڑ دیا، جو اس کے بعد سجدے میں جاتے وقت پڑھا جاتا ہے۔ سجدے میں گئی، 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا آپ نے، اور یہ کوئی بھی اس طرح کا ذکر، اور اس کے بعد استغفر اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کی تکبیر کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اور دوسرے سجدے کے اندر گئے، پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر صرف آپ نے الحمد کا سورہ پڑھا۔ وقت نہیں ہے تو دوسرا سورہ بھی چھوڑ دیا۔ قنوت جان بوجھ کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ مستحبات چھوڑتے ہوئے سارے آپ نے رکوع اور سجدے انجام دیے، اس کے بعد تشہد آپ نے پڑھا، اور تشہد کے بعد صرف السلام علیکم کہہ دیا، بس نماز مکمل ہو گئی۔ اور یہ مختصر طریقے سے نماز پڑھنا واجب بھی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر، اگر اتنا وقت آپ کے پاس نہیں اور نماز قضا ہو رہی ہے۔ یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار سلب ہو جائے گا۔ سارے مستحبات کو نکالیے، تو یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کون سی چیز مستحب ہے، کون سی چیز واجب ہے، تو اس لحاظ سے مختصر ترین طریقہ یہ بنے گا۔ اچھا، اگر کوئی 4 رکعتی نماز پڑھ رہے ہیں جس میں تسبیحات 4 پڑھنی پڑ رہی، تو اس میں اگر آپ ایک دفعہ تسبیحات 4 پڑھ رہی ہیں تو 3 کے بجائے ایک ہی دفعہ پڑھیں۔ اگر 3 دفعہ پڑھتی ہیں تو 1 دفعہ پڑھیں، اور 1 دفعہ بھی پڑھنے کا اگر وقت نہیں ہے تو پوری تسبیحات 4 کو چھوڑ کر صرف تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں آغا سستانی فرماتے ہیں 1 دفعہ کہیں سبحان اللہ بس، اور اس کے بعد یعنی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر ایک دفعہ صرف سبحان اللہ کہیں، اور اس کے بعد رکوع سجدہ تشہد سلام۔ اتنی مختصر سوچیے آپ، لیکن یہ اس وقت ہے آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کب کتنا وقت باقی ہے، اور اس کے مطابق آپ کو اپنی نماز کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کہ اسی ٹائمنگز کے اندر قضا ہونے سے پہلے اس نماز کو پورا پڑھ لیا جائے۔ کون سی چیز چھوڑنی ہے، کون سی، یہ اب آپ کو سب بتا دی گئی ہیں۔ اب یہ ایڈجسٹ آپ کو خود کرنا پڑے گا ان ٹائمنگز میں، اور اپنے آپ کو اس لحاظ سے آپ لے کر آئیے کہ اتنے وقت کے اندر وہ نماز ادا ہو جائے۔ اچھا، ایک بات اور دماغ میں رہے کہ جو نمازیں باطل ہو جاتی ہیں نا، ان کی بھی قضا انجام دینا ہوتی۔ نماز اگر کسی کی باطل ہو گئی ہے، مثلا کسی شخص کو آج پتا چلا کہ میری پچھلی جو نمازیں پڑھی تھی وہ سب غلط تھی، اب واجب ہے کہ ان کی قضا کرے۔ یہ نہیں کہ جو پڑھ لی تھی غلط ہو گئی تو کوئی بات نہیں، رہ گئی، اب آگے کوشش کرو کہ غلطی نہ ہو۔ نہیں، ان نمازوں کی قضا کرنی پڑتی، باطل نمازوں کی قضا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر کوئی شخص سفر میں مثلا جہاز میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے تو کیا وہ بیٹھے بیٹھے اپنی قضا نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو دیکھیے، اول تو پہلی بات تو یہ کہ اگر جہاز معلوم ہے کہ نماز کا وقت باقی ہوگا اور جہاز لینڈ کر جائے گا تو قضا تو چھوڑیے، اپنی ادا نماز بھی جہاز میں نہیں پڑھ سکتے۔ جہاز لینڈ کر جائے گا اور نیچے آپ کہیں گے وہاں کہاں، اس کے بعد امیگریشن کی لائن میں لگنا ہے اور پاسپورٹ کنٹرول میں جانا ہے، اور وہاں تو نہیں، آپ کہیں بھی کونے وونے میں ادھر ادھر جگہ نکالیے۔ مشکل سے واجب نماز 2 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے، 4 رکعت ہی، 2 نمازیں بھی اگر آپ کو پڑھنی ہے 4 رکعت، آپ کو کہیں کسی بھی جگہ نماز پڑھنے سے اس طرح سے روکا نہیں جائے گا۔ جہاز لینڈ ہونے کے بعد ہی آپ کو نماز پڑھنا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں جا کے بہت مصروفیت ہو جاتی ہے تو وہاں میں کہاں نماز پڑھوں گی، تو ابھی جہاز ہی میں پڑھ لوں، نہیں، وہ اگر اس طرح سے آپ نے پڑھی تو نماز باطل ہو جائے گی، اتر کے ہی نماز پڑھ۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ نہیں، نماز کا وقت نکل جائے گا جب تک جہاز لینڈ ہوگا ابھی، تو اسی حالت میں پھر آپ کو اپنی ادا نماز پڑھنا ہے، لیکن قضا پڑھنے کی اجازت نہیں۔ قضا پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہلتی ہوئی جگہ، اس میں ادا نماز تو مجبوری کے اندر پڑھ لی جاتی، لیکن قضا نماز وغیرہ کو اس لحاظ سے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا معذور شخص دوسروں کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ یہ اس وجہ سے بیان ہوا کہ اکثر لوگ جو بیچارے معذور ہو گئے ہیں اور کوئی روزگار نہیں ہے، انہوں نے نمازیں اجارہ پڑھنا شروع کر دی، وہ اپنی قضا نمازیں تو پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ صحت یابی سے مایوس ہے،
لیکن اس میں وہ دوسروں کی قضا نمازیں تبرعاً یا اجارے کے اوپر اس کو پڑھنے کا اس کو اختیار نہیں. یعنی اگر کوئی شخص معذور ہے تو وہ دوسروں کی قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتا, نہ تو اجارے اجرت پہ پڑھ سکتا ہے اور نہ ویسے ہی کہ چلیں اپنے والد کی میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں. صرف اپنی نمازیں اس کو پڑھنے کی اجازت ہے, وہ بھی اگر صحت یابی سے مایوس ہے. تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر ہے. یہ تو پورا اگلی دفعہ کا موضوع ہے. آپ نے دیکھا میں کہیں بھی یہ والا چیز لے کر ہی نہیں آیا ہوں, بڑے بیٹے والا. یہ اتنا تفصیلی ہے کہ اگلا جو لیکچر آپ آج کے بعد ہوگا وہ پورے کا پورا جو ہے اپنے والدین کی قضا نمازوں کے احکام کے اوپر ہے, اور اتنے زیادہ احکام ہے کہ پورے 2 گھنٹے تقریباً اس میں لگیں گے. تو اس وجہ سے اس کو ابھی چھوڑ دیجئے. بڑے بیٹے کو پھر بیٹیوں والا مسئلہ ہے, بہنوں والا مسئلہ ہے, اور بے تحاشا خود بڑا بیٹا کسی کو کہتے ہیں آدھے گھنٹے کا مسئلہ ہے کم سے کم. آپ کہیں گے اس میں کون سا ہے بڑا بیٹا ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں آپ اتنی تفصیل ہے کہ بڑا بیٹا کس کو کہتے ہیں. خیر, کیا عورت کو قضا نمازیں پڑھنے کے لیے اپنے شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ دیکھیے ایک مسئلہ, یہ مسئلہ اصلاً آتا ہے روزے میں, اور روزے میں آتا ہے سب سے پہلے مستحب روزے میں, کہ کیا مستحب روزہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر رکھ سکتی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے اس کو شوہر کی اجازت ضروری ہے یا رضامندی ضروری ہے کہ اس کے حق زوجیت کے منافی نہ ہو جائے روزہ رکھنا مستحبی, تو شوہر سے اجازت لے. اچھا, کیا قضا روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت چاہیے؟ قضا روزہ, نماز کا بھی ابھی آتا ہے مسئلہ, کہ کیا قضا روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھا جا سکتا ہے یا اس کی اجازت کی اس کے اندر اس کو ضرورت ہوتی ہے؟ تو اس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کا فتویٰ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ واجبات کی ادائیگی کے لیے شوہر کی اجازت لازم نہیں, شوہر کی اجازت ضروری نہیں, اور شوہر اسے منع نہیں کر سکتا. اور یہی نظریہ موجودہ مراجع میں آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قضا روزہ اگر رکھنا ہے اس کو تو اس میں اجازت وغیرہ لینے کی اس کو ضرورت نہیں. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ایسے دنوں میں اس کو چاہیے کہ قضا روزے رکھے کہ مزاحم حق زوجیت شوہر نہ ہو, یعنی شوہر کے جو حق زوجیت ہے اس میں کوئی مزاحمت نہ ہو اس سلسلے میں, یا تو پہلے سے اس سے اجازت لے لے یا ایسے دنوں کا انتخاب کرے کہ جس میں یہ مزاحمت حق زوجیت کے اعتبار سے نہ ہو. اچھا, کیونکہ قضا نمازوں کا وقت وسیع ہوتا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے منافی حق زوجیت شوہر ایسے اوقات کا انتخاب کرے کہ جس میں اس کے شوہر کے حق کے منافی نہ ہو. تو قضا نمازوں کے سلسلے میں بھی یہ والا اس لحاظ سے مسئلہ رہے گا, لیکن کیونکہ روزے کا وقت بہت وسیع ہوتا ہے تو اس میں پہلے سے شوہر سے اجازت لے لے اور اس میں خود ہی جج کر لے وہ نمازوں کے سلسلے میں کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آئے. تو یہ ایک فقہی حکم اس کے اندر آتا ہے. اچھا, اب ہاں یہ تو ابھی آگے, اس سے پہلے مسئلہ کہ صبح کی نماز پڑھتے ہوئے اگر معلوم نہیں تھا کہ نماز قضا ہو گئی ہے نہیں تو کس نیت سے پڑھے گا, تو یہ ابھی آپ نے سن لیا کہ وہ معافی الذمہ کی نیت سے پڑھے گا. اچھا, نماز پڑھتے ہوئے قضا ہونے کا علم نہ ہو کہ نماز فجر, تو وہ پھر کہ نماز فجر قضا ہوئی یا نہیں ہوئی, تو بہرحال اس کی نماز وہ ادا ہو جائے گی, وہ جو اس طریقے سے پڑھتا ہے وہ پڑھتا رہے. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر نماز قضا ہونے والی ہے یا کوئی مجبوری ہے, مثلا نماز کا وقت تنگ ہے, کوئی مجبوری ہے یا خوف ہے. اچھا, خوف میں علماء نے لکھا ہے, مثلا آپ نے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مثلا بیگ اٹھا کے نہ لے جائے ہمارا, ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز خانے میں نماز پڑھ رہے ہیں, کہ ہم ادھر سجدے میں گئے اور ادھر جو ہے ہمارا بیگ غائب ہوا. کوئی بھی ایسی وجہ ہو کہ کوئی مجبوری یا خوف ہو جس کی وجہ سے وہ دوسرا سورہ نہ پڑھ سکتا ہو, تو پھر وہ ضروری ہے اس کے لیے کہ الحمد کے بعد والا سورہ نہ پڑھے, یعنی جتنی بھی جلدی اختصار کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھ سکتا ہو اسے نماز کو پڑھ کے ختم کرے. یہ ایک اس کے اندر الگ سے ایک مسئلہ آغا سیستانی نے لکھا ہے, اس وجہ سے وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا. اچھا, اب ایک ہے کہ اگر کسی نے غلط قرات کے ساتھ نماز پڑھی, یہ اکثر ہوتا ہے, یعنی جس میں اس کا اپنا قصور تھا, کسی سے نہ انہوں نے سیکھا نہ کسی سے, بس کسی بھی طرح سے اس کا خیال کیے بغیر اور اس طرح سے نمازیں پڑھتے چلے گئے.
اور بعد میں پتہ چلا کہ قرات کی کوئی ایسی غلطی تھی جس سے نماز باطل ہوتی، کیونکہ اس میں بھی دو طرح کی چیزیں، اس میں زیادہ تفصیل ہم نے اس وقت بتائی ہے جب نمازوں میں قرات کے احکام بیان کیے تھے، تو وہاں اس کو لے جا کر سنا جا سکتا ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہے کہ اتنی بڑی غلطی تھی اور جہل قصوری تھا، یعنی آپ کا اپنا قصور تھا، آپ نے صحیح قرات کیوں نہیں سیکھی، اور ایسی غلطی کی کہ الفاظ بدل گئے، معنی بدل گئے، ایک لفظ کے بجائے کوئی دوسرا لفظ پڑھتے رہے، تو ان نمازوں کی اس کو قضا کرنا ہے۔ لیکن اگر اس نے کسی حرف کو صحیح سمجھ کر پڑھا اور بعد میں پتہ چلا کہ غلط تھا، یا کسی سے اس نے سیکھا، ان صاحب نے اس کو غلط سکھایا اور وہ اس طرح سے نمازیں پڑھتا رہا، تو ان نمازوں کی اس کو قضا نہیں کرنا ہے۔ یعنی ہمیشہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا فائدہ ضرور ہے سیکھنے کا، چاہے آپ کو کوئی غلطی کیوں نہ سکھا دے۔ اور نمازوں کے اندر یہ چیز بہت چلتی کہ کسی نے آپ کو کوئی غلط مسئلہ بتا، آپ نے کسی سے جا کر پوچھا، اس عالم نے غلط مسئلہ سہون بتا دیا آپ کو، ان کو نہیں علم میں تھا لیکن پھر بھی بتا دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے غلط بتایا تھا۔ اکثر جگہوں کے اوپر اس میں چھوٹ مل جاتی، لیکن اپنی مرضی سے کرتے چلے گئے، کسی سے نہ پوچھا، نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی، اور غلط سلط پڑھتے گئے، ان کی پھر آپ کو تکرار کرنی پڑ سکتی ہے ان نمازوں کی، اگر ایسی کوئی غلطی جس سے نماز باطل ہوتی۔ تو یہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ اگر کسی سے سیکھ لیا جائے، یا کسی لفظ کو صحیح سمجھ کر یاد کیا ہے، آپ نے باقاعدہ پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، لفظ کو صحیح سمجھ کے یاد کیا، بعد میں پتہ چلا وہ زواد نہیں تھا بلکہ زے تھا، زے نہیں تھا بلکہ زواد تھا، اس طرح کی کوئی چیز ہے، سا نہیں تھا بلکہ سین تھا یا سواد تھا، تو پھر غلط سمجھ کے اس کو صحیح سمجھتے ہوئے پڑھا آپ نے اور غلط ہو گیا، تو ان نمازوں کی قضا نہیں۔ لیکن اگر اپنی مرضی سے ویسی غلطی کرتے چلے گئے، نہ سیکھا، نہ پڑھا، نہ کچھ، اور اس میں آپ کا اپنا قصور تھا، تو ان نمازوں کی قضا کرنا پڑتی۔ اچھا، اب ایک مسئلہ آتا ہے عام طور پہ مردوں کے لحاظ سے، عورتوں کو تو یہاں اتنی فیسلٹی نہیں ہے، نماز جمعہ وغیرہ میں بہت کم ان کا جانا ہوتا ہے، کہ نماز جمعہ کے خطبہ چل رہا ہے تو لوگ اس میں اپنی قضا نمازیں پڑھنے لگتے ہیں۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر خطبوں کو سننا چاہیے، اور اگر نماز پڑھنا خطبہ سننے کے منافی ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے پھر نماز پڑھنا، مستحب یا قضا نمازیں کوئی سی بھی۔ اور آیت اللہ خامنہی تو ظاہر فرماتے ہیں کہ ایسے کام انجام نہ دیں جو خطبہ ضائع ہونے کا سبب بنے، یعنی وہ ایک لحاظ سے تو وہ منع کرتے ہیں۔ لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنا خطبہ سننے کے منافی ہو، یعنی اگر ہم نماز پڑھنے لگیں گے تو خطبہ ہم نہیں سن سکیں گے، تو پھر اجازت نہیں۔ لیکن کہ اگر اسی کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کوئی اتنا ماہر ہو، وہ کہے گا کہ نہیں میں قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن کان میرے لگے ہوئے خطبے پر، اور خطبہ میں پورا سن رہا ہوں، تو پھر اجازت ہے وہ قضا نمازیں یا مستحب نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک دماغ میں رہے۔ اچھا، بہت سے عرب ممالک کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں تو پورا خطبہ ہی عربی کے اندر ہو رہا ہے جو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو اگر وہ ایسی زبان کے اندر خطبہ ہو رہا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر خطبوں کو سننا واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو اردو وغیرہ کے اندر خطبے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے ان کا سننا واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کافر سے مسلمان ہو جائے تو کیا اسے پچھلی عمر کی قضا نمازیں اور روزے انجام دینے؟ تو یہ سب کو پتا ہے کہ کافر کو ایک بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ اپنی سابقہ زندگی کی اسے نہ نمازوں کی قضا کرنی ہے، نہ روزوں کی قضا کرنی ہے، اور نہ خمس دینا ہے۔ پچھلی زندگی میں بھی تو اس کے پاس سال بھر ایسے اموال پڑے رہے، تو نہیں، اس کو خمس بھی نہیں دینا ہے۔ لیکن اس نے جو قرضے لوگوں سے لیے ہیں وہ قرضے ادا کرنے پڑیں گے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پچھلی تو سب معاف ہو گئی تو قرضے بھی سب معاف، نہیں، یہ نہیں، قرضے واپس کرنے پڑیں گے۔ ہاں، البتہ یہ وہ ہے جو پہلے کافر تھا اور اب مسلمان ہو گیا ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مرتد ہو جائیں، پہلے مسلمان تھے پھر مرتد ہو گئے، یعنی کافر ہو گئے، اور کچھ عرصے بعد پھر ان کو خیال آیا اور دوبارہ مطالعہ کیا انہوں نے، یا شیطان کا بہکاوا ختم ہوا تو وہ دوبارہ انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اس زمانہ ارتداد میں جتنی نمازیں اور روزے قضا کی ان سب کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ ایک دماغ میں رہے۔ اس طرح کے بھی افراد کچھ آج کل پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام سے کفر کی طرف جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اسلام واپس قبول کرتے ہیں، تو اس زمانہ ارتداد جو گزرا ہے بیچ میں پیریڈ، اس کی نماز اور روزے کی قضا ان کو انجام دینا ہے۔
ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی غیر شیعہ مسلمان شیعہ ہو جائے، مومن ہو جائے، تو کیا اس کو سابقہ نماز روزوں کو دہرانا ہوگا؟ یہ تو مسلمان ہی ہے نا، لیکن غیر شیعہ مسلمان. اچھا، اب اس میں دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس شخص نے جو غیر شیعہ مسلمان فقہ کو جس کو یہ فالو کرتا تھا، اگر اس کے مطابق اس نے اپنی اس پرانی فقہ کے تحت صحیح نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کی قضا اس کو نہیں کرنی. اگر تم نے اپنی فقہ کے تحت، دیکھیے کتنی زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ جو بھی چاہے وہ ہمارے لحاظ سے ہماری فقہ کے مطابق بھی عمل نہیں کیا ہے، وہ غلط عمل کیا ہے اس نے دوسری فقہ پہ عمل کر کے، لیکن بہرحال اس نے علم حاصل کر کے اس فقہ کے مطابق نمازیں پڑھی ہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ اس فقہ کے تحت بھی وہ نماز باطل ہو، اس کی قضا کرنی پڑے گی. یعنی اس نماز کو باطل نہیں ہونا چاہیے. مثلا اس ایسی غلطیاں کرتا رہا کہ وہ ان کی اپنی فقہ کے تحت بھی وہ نماز غلط پڑھی ہے، اس نے ان نمازوں کی قضا کرنا ہے. لیکن اگر اس نے اپنی فقہ کے تحت اس نے صحیح نمازیں پچھلی پڑھی تھیں، ان نمازوں کی قضا نہیں ہے. لیکن اگر اس نے غیر شیعہ جو مسلمان ہے اپنی فقہ کے تحت یہ نمازیں پڑھتا ہی نہیں تھا، بے نمازی تھا، شیعہ ہونے کے بعد ان تمام نمازوں کی اس کو قضا کرنا پڑے گی، قضا کرنا ہے. یعنی اس کو چھوٹ نہیں. اگر یہ بے نمازی تھا تو اس کو چھوٹ نہیں ہے، کافر بے نمازی تھا تو چھوٹ ہے، لیکن مسلمان بے نمازی چاہے وہ آپ کی فقہ کے تحت نہیں بھی تھا اور وہ نمازیں پڑھتا رہا اور اپنی فقہ کے تحت پڑھتا رہا جو آپ کے لحاظ سے غلط تھی، تب بھی اس نمازوں کی قضا نہیں کرنا ہے. لیکن اگر اس نے نماز نہیں پڑھی یا اس کی پرانی فقہ کے تحت وہ نماز باطل تھی، ان نمازوں کی اس کو قضا کرنا ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے، یہ تو ابھی آ گیا، قضا نمازوں کو کہ ادا نمازوں سے پہلے پڑھنا ضروری ہے. تو جواب ہے کہ ضروری نہیں ہے، البتہ آغا ناصر مکارم کا ایک فتویٰ گزرا. اچھا، کوئی شخص کیا ایسا کر سکتا ہے کہ اس طرح سے پڑھے کہ مثلا اس کی 3 سال کی نمازیں قضا ہیں، تو سوچے کہ کون اس ترتیب کو یاد رکھے، ایسا کرتا ہوں پہلے 3 سال تک کی ساری فجر 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 ساری 3 سال کی اتار دوں، پھر زور 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 3 سال کی اتار دوں، پھر اسی طرح عصر مغرب عشاء ایسا کر لوں. کیا ایسا کر سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، ایسا بھی کر سکتا ہے. یعنی وہ چاہے تو اس طرح سے بھی کر سکتا ہے کہ ساری زندگی کی فجر ایک ساتھ اتار دے، پھر ساری زندگی کی ظہر ایک ساتھ اتار دے، پھر عصر اتارے، پھر مغرب اتارے، پھر عشاء اتارے. ایسا بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک چیز اور بھی ہے، اسے نماز قضاء احتیاطی کہا جاتا ہے. یعنی اس کو یقین نہیں ہے کہ میری پچھلی پڑھی گئی نمازیں باطل ہیں، بس اسے اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں میں نے مسائل صحیح پڑھے تھے یا نہیں تھے، تو اس میں ایک یہ نیت کر سکتا ہے وہ کہ میں یہ نماز قضاء احتیاطی پڑھتا ہوں، اور بطن الل کوئی بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یعنی احتیاطاً میں ان کی قضا دوبارہ انجام دے رہا ہوں. تو ایک احتیاط والی کی نیت اس کے اندر شامل کر لے اور دل میں یہ خیال کرے احتیاطاً میں اس نماز کو پڑھ رہا ہوں. ویسے واجب نہیں ہے اس کے اوپر، بس ایک احتیاطاً پڑھنا. ہو سکتا ہے ایسی غلطیاں ہو گئی ہوں، میں نے اس زمانے میں اتنے اچھے مسائل نہیں یاد کیے تھے، تو مجھے اطمینان ہو جائے کہ انسان مرتے وقت اطمینان ہو اس کو کہ میری ساری نمازیں ٹھیک ادا ہوئی. اچھا، اب کیا کوئی شخص حالت سفر میں اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ ابھی اس سفر سے مراد وہ نہیں کہ جہاز یا ٹرین میں بیٹھے، وہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اس طرح سے نہیں پڑھی جا سکتی. مثلا 10 روز سے کہیں کم کا مسافر ہے وہ، مثلا حج و عمرہ اور زیارات میں بھی اکثر لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی، وہ تو ابھی ایک مسئلہ آئے گا. لیکن کسی بھی شہر کے اندر 10 روز سے کم کا قیام ہے تو وہ مسافر ہے، اور وہاں پہ جا کر اس کے پاس کافی ٹائم ہے. مسافر ویسے بھی آدھا نماز بھی اسے 2 رکعت پڑھنا پڑ رہی، تو اس نے کہا کیوں نہ میں اپنی قضا نمازیں پڑھ لوں. تو کیا اجازت ہے کہ مسافر سفر میں اپنی بلڈنگ میں، اپنے گھر میں، جہاں بھی اس کی رہائش ہے، وہاں اپنی قضا نمازیں پڑھے؟ تو جی ہاں، اس بات کی اجازت ہے. لیکن پڑھے گا کیسے؟ سفر میں جو قضا نمازیں پڑھ رہا ہے وہ کیسے پڑھے گا؟ تو اس میں دیکھیں، مسافر سفر میں اپنی قضا نمازیں تو پڑھے گا. اچھا، سفر اور وطن کی، دیکھیے اب جو قضا نمازیں پڑھی جا رہی ہیں وہ 2 طرح کی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے پچھلے سفر کی کوئی قضا نماز پڑھ رہے ہوں آپ، یا اپنے وطن کی کوئی قضا نماز پڑھ رہے ہوں. تو سفر میں وطن اور سفر دونوں کی قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن اصول یاد رکھیے کہ سفر میں اگر نماز قضا ہوئی ہے کوئی پہلے، تو اس کی قضا وطن پہنچ کر بھی قصر ہی پڑھی جائے گی،
اور وطن میں اگر قضا ہوئی ہے تو اس کی قضا سفر میں بھی پوری ادا کی جائے گی. یعنی معیار اس کے اندر یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جس وقت وہ نماز قضا ہوئی ہے اس وقت آپ کی ادا والی حالت تھی یا سفر والی حالت تھی آپ کی. یعنی جس وقت نماز قضا ہوئی ہے آپ کی تو اس وقت آپ کو قصر پڑھنی تھی یا آپ کو پوری پڑھنی تھی. جس حالت میں بھی قضا ہوئی ہے بس اس کو اسی طرح سے اس کی قضا بھی انجام دینی. یعنی سفر میں اگر نماز قضا ہوئی ہے تو خواہ آپ سفر میں پڑھیں اس نماز کو, چاہے اپنے وطن میں پڑھیں, نماز قصر ہی پڑھنا پڑے گی, وہ قضا شدہ. اور اگر وطن میں نماز قضا ہوئی ہے تو خواہ وطن میں اس کی قضا پڑھیں خواہ سفر میں پڑھیں, نماز اس کی 4 رکعت ہی پڑھنا پڑے گی. یہ اس کے ایک اصول ہے, وہ ایک دماغ میں رکھنا چاہیے. اچھا, اب اس کے بعد یہ ہے ایک مسئلہ کہ کیا نماز قضا کے لیے اذان و اقامت کہنا مستحب ہے؟ نماز قضا کے لیے تو زیادہ مشہور نظریہ بھی یہی ہے, اور آغا سیستانی بھی یہی کہتے ہیں اور دیگر مراجع بھی, کہ نماز قضا کے لیے بھی اذان و اقامت کہنا مستحب ہے. اور نیت کریں کہ کون سی والی نماز کی اذان و اقامت کہہ رہے ہیں. یعنی ادا نماز اگر ہو تو معین کریں کہ میں ادا نماز کی اذان و اقامت کہہ رہا ہوں, اور اگر نماز کوئی قضا ہے تو اس میں معین کریں کہ میں کون سی والی نماز کی, یعنی اگر قضا نماز ہے تو قضا کو معین کریں کہ یہ اس کی اذان و اقامت میں کہہ رہا ہوں. مستحب ہے, چھوڑ بھی سکتے ہیں, نماز واجب ادا کے اندر بھی چھوڑ سکتے ہیں اذان و اقامت کو, تو قضا میں بھی چھوڑ سکتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہم کسی اور سے اپنی قضا نمازیں پڑھوا سکتے ہیں. بہت زیادہ قضا ہیں بھائی ہماری, اب 70 سال کا میں مثلا خود اگر کوئی کہے کہ میں ہو گیا ہوں, اور اب میں کہاں اپنی پچھلی جو ہے وہ 55 سال کی جو ہے نمازیں جو ہے لوگ یعنی خود تو پڑھنے کے اب قابل نہیں ہوں, تو اپنی زندگی میں کسی کو دے کے پڑھوا لوں, نہیں, اس کی اجازت نہیں. اچھا, اسی طرح سے اپنی زندگی میں کسی اور زندہ کی قضا نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے. اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لوگ بہت سے آتی ہیں, بیٹیاں زیادہ عام طور پر یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہمارے والد کی بہت نمازیں قضا ہیں, ہماری والدہ کی بہت نمازیں قضا ہیں, کیا ہم ان کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں جبکہ وہ زندہ؟ جواب ہے کہ جی نہیں. اگر وہ زندہ ہے کوئی شخص خواہ کتنی ہی بری حالت میں کیوں نہ ہو, وہ بے ہوش ہے مثلا, وہ کوما کی حالت میں ہے مثلا, حتیٰ کہ اس کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے, تب بھی اس کی قضا نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ موت عرفی نہ ہو جائے. موت عرفی کہتے ہیں یعنی جس طرح نارمل طریقے سے سب لوگ جس طرح مر جاتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ سب مشینیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے الگ فقہی احکام ہیں کہ وینٹیلیٹر کو کب ہٹایا جائے گا کب نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب برین ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہٹا دیجئے وینٹیلیٹر. نہیں, برین ڈیتھ کے باوجود بھی اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مر گیا ہے اور اس کی قضا نمازیں ہم پڑھوانا شروع کر دیں یا پڑھنا شروع کر دیں, نہیں, جب تک کہ موت عرفی نہ ہو جائے. تو یہ بہرحال اپنی زندگی میں کسی بھی زندہ شخص کی نماز قضا نہیں پڑھی جا سکتی. اچھا, اب کیا اپنی زندگی میں قضا روزے کسی سے اجارے پر رکھوا سکتے ہیں؟ نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو روزے ہی کم سے کم رکھوا لیں. نہیں, اس کی بھی اجازت نہیں, اس کے لیے مرنا شرط ہے. قضا روزے اپنی زندگی میں نہیں رکھوائے جا سکتے کسی سے بھی. اچھا, اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا یہ چیز ہر ایک چیز یہ تمام پہ احکامات لاگو ہوتے ہیں؟ نماز روزہ تو نہیں کروا سکتے, لیکن ایک صحت یابی سے مایوس شخص ہے بالکل اور اس پر حج واجب تھا, نہیں گیا, تو کیا واجب ہے کہ یہ کسی کو اجیر بنا کر اپنا حج واجب ادا کروائے؟ تو جی ہاں, یہ اکثر شرائط کے تحت یہ واجب ہو جاتا ہے. یعنی ابھی انسان زندہ ہے اور اپنا اس کا حج واجب ہے, تب بھی اپنی زندگی میں اپنی صحت یابی سے مایوس شخص کسی کو اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا حج کسی اور سے کروائے اگر وہ مستطیع ہے. یعنی نماز و روزے میں نہیں چلے گا لیکن حج میں چل جائے گا. تو ہاں, البتہ صحت یابی سے مایوس نہیں, اسے پتا ہے ابھی نہیں لیکن 2-3 سال بعد میری حالت بہتر ہو جائے گی, میں حج دوبارہ کر سکوں گا, تو پھر حج اس پر یہ واجب نہیں ہوگا, کسی اور کو بھیجے, اور بھیج بھی دیا تو ذمہ ادا نہیں ہوگا, اور اس کے بعد جب یہ صحت یاب ہوگا تو اس کو خود جانا پڑے گا. اچھا, اب ایک چیز اور بھی چیز آتی ہے کہ رمضان کا بھی جب موقع آئے گا انشاءاللہ کچھ مہینے میں آنے والا ہے, تو جمعۃ الوداع کے روز مساجد کے باہر یا اس میں پمفلٹ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ اگر نماز پڑھ لی جائے تو تمام پچھلی زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں, قضاء عمری والی جو ایک نماز ہے. تو دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, اس نماز کی سند پہ ہی سب سے پہلے علماء کے کچھ اشکالات ہیں کہ
یہ نماز ثابت نہیں، یہ نماز بالکل ثابت نہیں. اس نماز کی کوئی نماز اسلام کے اندر نہیں ہے کہ جس سے تمام پچھلی نمازیں کسی کی اتر جائیں. گناہ کا معاف ہونا ایک الگ چیز ہے جو کہ ابھی آپ نے سنا، اور قضا کا معاف ہونا ایک الگ چیز ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا کہ نہیں، جب تک قضا اتار بھی دے تب بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ باقی رہے. تو بعض اوقات گناہ اور قضا کی ادائیگی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو کوئی نماز ایسی نہیں جس کو پڑھنے سے ساری زندگی قضا نمازیں اتر جائیں. لوگ کہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، پوری زندگی جو ہے وہ اس طرح سے ہم پورے سال ایسی گزار دی اور کوئی نماز نہیں پڑھی، پھر جمعۃ الوداع کے دن جو ہے وہ ایک نماز پڑھ لی اور اس کے بعد ایک دعا ایک خاص ہوتی ہے وہ مانگ لی، اور باقاعدہ امیر المومنین علیہ السلام سے پوری وہ روایت نقل کی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس روایت کی سند ثابت نہیں ہے، یہ علماء کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اور اس حدیث کا جو کہ ثابت شدہ نہیں ہے، اس حدیث کا ٹکراؤ ان تمام صحیح احادیث سے ہوتا ہے کہ جس میں اماموں نے اور معصومین نے نمازوں کی قضا کی ادائیگی کو لازم اور واجب قرار دیا. تو اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتی تو ان تمام صحیح سند کثیر تعداد کی روایت سے اس کا ٹکراؤ تھا، تو یہ پھر بھی علماء اس کو قبول نہ کرتے. جب تعرض ہو جاتا ہے روایات کے اندر تو کس کو لیا جاتا ہے، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی روایت کی اب خود ہی ضعیف روایات میں سے، بلکہ کچھ علماء تو اس کو موضوع اور جھوٹی روایت بھی قرار دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایسے پمفلٹ لے کر تقسیم کرنا لوگوں میں، اور ای میل ادھر سے ادھر فارورڈ کرنا، اور واٹس ایپ پہ نمازیں چلنی شروع ہو جائیں گی، یہ ایک دوسرے کو فارورڈ کرنا ہی حرام ہو جائے گا. اور اس قسم کی نماز جو ثابت نہیں ہے، اور یہ مبطل روزہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کے اندر انسان علماء کے فتاووں سے واقفیت رکھے. اچھا، ابھی گزر گیا کوما اور بے ہوشی کے زمانے کی حالت کا مسئلہ، تو اب اتنا وقت نہیں لگایا جائے گا. اچھا، ایک البتہ یہ موقع پیش آتا ہے کبھی کہ اگر کوئی شخص مثلا نجس ہو گیا، جنوب ہو گیا، اور نماز روزہ ادا کرتا رہا اور کچھ عرصے بعد اسے معلوم چلا کہ مجھ پہ نجاست کی حالت تھی، تو علماء اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس دوران جو اس نے روزے رکھے وہ سب روزے صحیح شمار ہوں گے، البتہ ان تمام نمازوں کی اس کو قضا کرنا پڑے گی. بس ایک چھوٹا سا اس میں ایک فقہی مسئلہ ہے. اچھا، اب آ جائیے کہ کیا استحاضے والی عورت اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتی ہے؟ یہ مسئلہ ہے. تو دیکھیے، حالت حیض میں کوئی عورت یا نفاس میں ادا اور قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتی، لیکن استحاضے والی عورت کو اپنی ادا نماز تو پڑھنا ہے. اور آغا سیستانی اور رہبر معظم کے نزدیک استحاضے کی حالت میں اپنی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتی ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ میں اور بتا دوں دیگر مراجع میں سے آیت اللہ وحید خراسانی کا، کہ کبھی اگر ایسا مسئلہ ہو کہ تقلیدیں بدل جائیں تو آپ کے نزدیک جو ہے وہ ایسی اچھمبے کی بات نہ رہے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں ایسی عورت استحاضے والی انتظار کرے گی پاک ہونے کا، اور اس کے بعد اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتی. تو بہرحال ایک دماغ میں یہ چیز رہے کہ مسائل کے اندر جو اگرچہ فی الحال اتفاقی بھی نظر آتے ہیں، تب بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی آگے چل کر کسی مسئلے میں کسی مجتہد کا اختلاف ہو سکتا ہے. تو حالت استحاضہ میں موجودہ دونوں مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتی، لیکن آقا وحید خراسانی کا ایک نظریہ اس میں ہے جو آپ کے خدمت میں پیش ہوا. اچھا، اب ایک مسئلہ بڑا دلچسپ ہے. دیکھیے، وہ 4 مقامات جہاں مسافر کو قصر و تمام کا اختیار حاصل ہے، مسافر کو 10 روز سے کم کسی بھی جگہ کسی شہر میں اگر اس کا قیام ہے تو اس کو نمازیں قصر کرنا ہوتی ہیں. لیکن 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مسافر کو اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے وہ نماز قصر پڑھے اور چاہے پوری پڑھے، مسافر ہونے کے باوجود. البتہ اس میں بھی مستحب اور زیادہ فضیلت والی بات یہ ہے کہ وہ پوری پڑھے. وہاں پر اس میں ایک تو ہے مکے میں، تو مسافر کو 4 مقامات پر اس بات کا اختیار ہے کہ وہ خواہ نماز قصر پڑھے یا پوری پڑھے. ان میں ایک تو ہے مکے میں. اچھا، میں اس کی جزیات میں بھی نہیں جا رہا، نہ زیادہ اختلاف مراجع میں جا رہا ہوں، تو بہرحال لیکن زیادہ تر موجودہ مجتہدین کا نظر یہ ہے کہ پورا مکہ اس میں شامل ہے. پورے مکے میں وہ نماز اس کو اختیار ہے کہ خواہ پوری پڑھے خواہ قصر پڑھے، اور اگر پوری پڑھے تو اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے
مدینے میں مدینے والی تصویر اس کے اندر نہیں آ سکی ہے میرے خیال ہے، مدینے میں اس کو اختیار ہے. اس کے علاوہ حائر حسینی میں قبر امام مظلوم سے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ 25 ہاتھ تک کا جو فاصلہ اس کے اطراف میں ہے وہاں پر مسافر کو اس بات کا اختیار ہے. اور آغا سیستانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ پورے کوفہ شہر میں اس بات کا اختیار ہے، پورے کوفہ شہر. اچھا، جو دیگر علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اختیار جو ہے فقط مسجد کوفہ کی حد تک ہے اور اس کی جتنی بھی ایکسٹینشنز ہیں اس کی حد تک ہے، لیکن پورے کوفہ میں نہیں. لیکن آقا سیستانی پورے کوفہ میں اس بات کا اختیار دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوفہ میں مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ دونوں اس میں شامل ہو گئی. اچھا، اور اس میں ایک بات اور بھی رہے کہ کوفے کی حد تک یہ والا اختیار ہے، مسجد کوفہ مسجد سہلہ، لیکن نجف میں یہ اختیار نہیں. حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں اچھا، یہاں پر اب مسئلہ کیا ہے؟ اب قضا نمازوں میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ بڑا ایک دلچسپ مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہاں. دیکھیے، یہاں پر مسافر کو اختیار تھا چاہے پوری پڑھے چاہے قصر پڑھے، اور اس کو مثلا پڑھنی تھی پوری، فضیلت بھی اسی میں ہے، اور وہاں پر کسی وجہ سے نماز قضا ہو گئی. اب یہ آ گیا اپنے وطن واپس، تو یہ وطن واپس پہنچ کر اس 4 رکعتی نماز کو قصر پڑھے گا یا پوری پڑھے گا؟ علماء فرماتے ہیں یہ اختیار فقط ان جگہوں کی حد تک تھا، اپنے وطن پہنچ گیا تو یہ والا اختیار ختم ہو گیا، اب اس کو قصر ہی پڑھنا پڑے گی. قضا نماز کے اندر یہ ایک ہے کہ اگر کبھی اس طرح سے نماز قضا ہو، یہ نہ سوچے کہ بھئی وہاں تو مجھے 4 رکعت ہی پڑھنا تھی تو اب اپنے وطن آ کر بھی میں 4 رکعت ہی پڑھوں گا، کیونکہ ہم اصول بیان کر چکے تھے کہ جس حالت میں بھی نماز قضا ہوئی اس وقت کا ذمہ داری یہ دیکھی جائے گی. پوری پڑھنا ذمہ داری بنتی تھی تو پوری پڑھے گا. تو یہ سوچ کر یہ اگر کہہ کہ میں پوری پڑھوں کیونکہ وہاں پہ بھی میں 4 رکعت ہی نماز کو 4 رکعت ہی پڑھ رہا تھا، تو یہ اختیار اپنے وطن واپس آ کر یا اس کی حدود سے باہر نکل کر کسی اور جگہ قضا پڑھنا چاہے گا تو اختیار نہیں ہے. ان 4 جگہوں کی جو قضا نماز ہوئی ہے ان کی جب قضا ان جگہوں سے نکل کر پڑھی جائے گی تو وہ قصر ہی پڑھی جائے گی. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا نوافل کی بھی قضا ہوتی ہے؟ نوافل کی، تو جی ہاں، نوافل کی بھی قضا ہے. جیسے کوئی شخص اگر کہے نماز شب نہیں پڑھی تو نماز شب کی قضا ہے. نافلہ جو ہر نماز کی پڑھی جاتی ہیں ان کی بھی قضا ہے. البتہ ایسے نوافل کی قضا کی تاکید نہیں ہے جو بیماری کی وجہ سے نہ پڑھے. انسان بیمار ہے، وہ نافلہ کہاں پڑھے گا وہ؟ تو اس ایسے اشخاص کے لیے پھر یہ ہے مسئلہ کہ جو بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھی ہیں نمازیں، یہ نوافل وغیرہ، ان کی قضا کی تاکید نہیں آئی، لیکن پھر بھی چاہے تو کر سکتا ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ اس نوافل کی اگر ہم قضا نہ کر سکیں، نافلہ کو پڑھ لینا چاہیے ہمیں لیکن ہم نہیں پڑھ سکے اور قضا بھی نہیں پڑھنے کی ہمت نہیں ہے ہماری، تو پھر مستحب یہ ہے کہ اس کا ثواب اگر ہمیں لینا ہے تو ہر 2 رکعت کے بدلے غریب مومن کو 1 مد یعنی 3 پاؤ آٹا، دال چاول وغیرہ اس کو دیں. اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو دن کی نمازوں کے لیے 1 مد اور رات کی نمازوں کے لیے بھی 1 مد کسی غریب کو دے، یعنی 3 پاؤ آٹا. اچھا، یہ کیلکولیشن کیسے بنے گی؟ یہ اس طرح سے بنے گی کہ اگر مثلا ہر 2 رکعتی نماز کے لیے سے 3 پاؤ آٹا دینا ہے، یہ کمپنسیشن یعنی سمجھے پیسے کے ذریعے آپ اس نافلہ نمازیں جو آپ نہیں پڑھ پا رہی ہیں اور قضا بھی نہیں پڑھ پا رہی ہیں، اس کی اسلام نے آپ کو ایک آلٹرنیٹو دیا ہے اگر آپ کے پاس مالی گنجائش ہے، کہ ہر 2 رکعت کے بدلے آپ جو ہے 1 مد دے دیں. تو روزانہ کی 17 رکعت نماز واجب میں 3 پاؤ آٹا ملائیں تو یہ تقریباً 9 مد بنتا ہے، یعنی 7 کلو روزانہ اور 202 کلو ماہانہ. اب کسی کو ہو سکتا ہے یہ بھی بہت زیادہ لگے، یہ اس وقت تھا کہ جب ہر 2 رکعت کے لیے آپ کو ایسا کرنا پڑ رہا تھا. تو اسلام نے کہا اگر یہ زیادہ لگ رہے ہیں آپ کو تو آپ یہ کر سکتی ہیں پوری دن کی نمازوں کا 3 پاؤ اور پوری رات کی نمازوں کے نافلہ کا 3 پاؤ دے دیں. یعنی یہ کتنا بنے گا؟ یعنی دن کی نمازوں کا 1 مد اور رات کی نمازوں کا 1 مد،
یعنی 2 مد روزانہ بنیں گے، یعنی 1.5 کلو روزانہ بنے گا، اور 45 کلو ماہانہ بنے گا۔ 2-2.5 ہزار روپے میں ساری مستحب نافلہ نمازوں کا آپ کو ثواب مل جائے گا اس پیسے کو خرچ کر کے۔ تو قضا نمازیں نافلہ کی بھی قضا ہوتی، تو وہ آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی کہ اس طرح سے۔ اچھا، اب کیونکہ مجھے جلدی سے ختم کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا ایک اگلا لیکچر ہے، وہ تھوڑا سا وقت میں نے ان کا لے لیا ہے، کہ تقیہ میں پڑھی گئی نمازوں کی کیا قضا ہے۔ بہت سے افراد جو ایسے ممالک کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں ان کو تقیہ کرنا پڑتا ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا پڑتی ہیں یا بغیر سجدگاہ کے نماز پڑھنا پڑتی ہے، تقیہ میں پڑھی گئی نمازوں کی قضا نہیں ہے، یعنی وہ نماز اسلام صحیح مان لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے تقیہ میں روزہ وقت سے پہلے کھولا ہے، اس کا مجتہد اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس سے پہلے روزہ کھولا جائے، وقت سے پہلے، یعنی جو دیگر مسلمان فقہوں کا جو ٹائم ہے اس موقع پہ اگر اسے تقیہ میں کھولنا پڑ رہا ہے تو ان تمام روزوں کی اس کو قضا انجام دینا ہے۔ نمازوں کی قضا نہیں ہے تقیہ کی حالت میں پڑھی گئی نمازوں کی، لیکن روزوں کی قضا اس کو انجام دینا ہے۔ گناہگار بھی نہیں ہوگا کیونکہ تقیہ میں ایسا کیا ہے۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا قضا روزے کو توڑا جا سکتا ہے؟ تو قضا روزے کو جان بوجھ کر ظہر سے پہلے توڑنے کی اجازت ہے، اور کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر آپ توڑ دیں قضا روزے کو ظہر سے پہلے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، بس ویسے دل نہیں چاہ رہا، بس آج دل نہیں چاہ رہا کہ روزے کو کنٹینیو کیا جائے، کوئی گناہ نہیں۔ البتہ وہ جو قضا ظاہر ہے آپ نے توڑا ہے، اس کی قضا کسی اور دن آپ کو رکھنی پڑے گی، لیکن گناہ کوئی نہیں۔ لیکن اگر قضا روزے کو ظہر کے بعد توڑا تو پھر ایک کفارہ آ جائے گا جو روزوں کی تفصیل کے اندر بیان ہوگا۔ اچھا، اب ایک چیز یہ ہے کہ قضا بہتر ہے۔ بہت سی عبادت میں دیکھیے ایسے ہوتا ہے کہ ہم ادا کے موقع پر تو اس کو پڑھ نہیں پا رہے ہیں، تو قضا بہتر ہے کہ قضا کر کے پڑھیں یا ایڈوانس میں پڑھ لیں، یا ایڈوانس میں اس عبادت کو انجام دے لیں۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی۔ مثلا نماز شب ہے، آغا سیستانی میں تو چلیں یہ فتوی کی اب سہولت آ گئی کہ آدھا نماز کا وقت ہی بس سمجھیں نماز مغربین کے بعد سے پڑھنے سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے دیگر مراجع اور ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد سے اصل وقت شروع ہوتا ہے۔ تو آدھی رات کے بعد تو ہم اٹھ کر پڑھنا مشکل ہے ہمارے لیے، ہم سو جائیں گے، تو اب کیا کریں؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایڈوانس میں پڑھ لیں؟ مثلا ہم سونے سے پہلے پڑھ لیں جبکہ وقت شروع نہیں ہوا نماز شب کا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں نماز شب میں یہ مسئلہ ہے کہ نماز شب میں ایڈوانس پڑھنے سے بہتر یہ کہ اس کو قضا کر کے پڑھیں۔ قضا پڑھ کر کے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے بنسبت ایڈوانس میں پڑھنے کے۔ لیکن آغا سیستانی یہ مسئلہ نہیں، اس میں تو ٹائم ہی شروع ہو جاتا ہے۔ دیگر مراجع کی بات کر رہا ہوں جو آدھی رات کے بعد پڑھنے کا اصل وقت قرار دیتے ہیں۔ تو اگر پڑھ سکتے ہیں رجاء مطلوبیت کی نیت سے، رجاء کی نیت سے آپ نماز مغربین کے بعد آپ نے پڑھ لی نماز شب، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو قضا کر کے پڑھیں، ایڈوانس پڑھنے سے بہتر۔ لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں، مثلا غسل جمعہ، آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن پانی نہیں ہوگا یا ایسی مصروفیت ہوگی کہ مثلا میں جمعے کا غسل نہیں کر سکتی، تو کیا میں قضا کر کے ہفتے کے دن اس غسل کو کر لوں یا جمعرات کے روز ایڈوانس میں کر لوں؟ یہ نماز شب میں الٹا تھا مسئلہ، قضا کر کے پڑھنے کا ثواب زیادہ تھا، لیکن اس صورت میں اس غسل کو جمعرات کے روز کرنا کا ثواب مل جائے گا آپ کو، اس میں زیادہ ثواب ہے کہ اس کو ایڈوانس میں کر لیا جائے۔ تو کبھی کسی عبادت کو اگر وقت میں ٹھیک ادا نہیں ہو رہی، مستحب عبادت، واجب نماز میں نہیں چلے گا کہ ہم ایڈوانس میں نماز پڑھ لیں، ٹائم نہیں ہوا، نہیں یہ نہیں چلے گا۔ روزہ کسی اور مہینے، ایک نے یہ بھی سوال پوچھا تھا رمضان میں روزہ رکھنا مشکل ہے، کسی ٹھنڈے سیزن میں موسم میں روزہ رکھ لیں، اس کی اجازت نہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ مسئلے اپنی جگہ پر رہے۔ اچھا، ایک چیز اور نہیں بیان کر دوں کہ ہاں، نماز قضا کو باجماعت بھی پڑھنے کی علماء نے اجازت دی۔